مظفر آپ مسلمان ہیں مظفر بھائی؟ جی 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 مسلمان. الحمدللہ سر. کتنے کو پڑھے لکھے مسلمان ہیں سر آپ؟ اور ایڈم سیکر صاحب پہلے تو آپ کو کانگریچولیٹ کرنا چاہیں گے ہم آپ کو. سر آپ کیسے مسلمان ہیں جو آپ مجھے کنگریچولیٹ کرنا چاہیں گے؟ سر پہلے بات آپ کریں گے ہم کریں گے. سر ہم بات کریں گے جیسے آپ اپنے دوست بھائی سے بات کرتے ہیں. ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں نے بولا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجنت الحرام والدوزخ الحلال. شکراً خوش کلام. اچھا اچھا الدوزخ الحرام والجنت الحرام. ٹھیک 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 سر. اچھا سر ہم نے بہت کوشش کی تھی مطلب پچھلے ایک مہینے سے ہم کوشش کرتے آ رہے تھے کہ ہم ایڈم سیکر صاحب کے ساتھ بات کریں. تو ایڈم سیکر صاحب ہم آپ سے ایک سوال کریں گے ٹھیک پرسنلی. نہیں سر، پرسنل سوال کا میں جواب نہیں دیتا. مطلب پرسنل مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کس ریلیجن کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں. سر میں نے کہا میں پرسنل باتوں کا جواب نہیں دیتا. اچھا ٹھیک سر. آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جو قرآن ہے قرآن جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے. سر آپ کا انٹرنیٹ ختم ہو گیا اور اب آپ کا سر کیمرہ بھی آن ہو گیا. اوکے سر کیمرہ آن نہیں کر سکتے ہم. سر کر کر سکتے ہیں اگر آپ سکتے ہیں چاہتے اگر ہیں تو. سیکورٹی ایشو نہیں ہے تو. نہیں کوئی پرابلم نہیں سر کوئی تو پرابلم نہیں. سو بسم اللہ کریں، لیکن آپ کا انٹرنیٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ کیمرے کے ساتھ آپ بات کر سکیں. آپ کے انٹرنیٹ پہ نہیں ابھی بھی آرام سے لیگ ہے. کر سکتے ہیں سر. اوکے سر پلیز اور کنٹینیو. سر ہم نے بہت کوشش کی ہے آج مہینوں کے بعد ہمیں آپ کے ساتھ خوشی کی بات ہے. بولا تھا سنا سر نہیں. پہلی سر بات میں عرض کر دوں میرا نام مظفر بھائی، جی مظفر بھائی آپ جی لیگ میں چلے گئے ہیں، پلیز کیمرہ آف کر دیں. آپ کا انٹرنیٹ اسٹرانگ نہیں ہے اتنا. آپ کی آواز لیگ میں آ رہی ہے اور آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہاں کیمرہ آف کر دیں، اس سے آپ کا انٹرنیٹ کم یوز ہوگا. جی بھائی بولیے. ایڈم سیکر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی. جی اب آ رہی ہے. ایڈم سیکر صاحب مدثر مظفر ہے میرا نام. جی ایج بٹوین 18 to 19. حافظ قرآن میڈیکل اسٹوڈنٹ. ٹھیک. الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ and سبحان اللہ. and you must know that spiritual student of Sheikh Ahmed Deedat. ماشاء اللہ. تو ایڈم سیکر صاحب میں نے بہت سارے کمنٹس بھی کیے تھے فیس بک پر بھی یوٹیوب پر بھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایڈم سیکر کے ساتھ کھل کر بات کروں چاہے وہ 10 منٹ ہو سر یا میں ہر 5 منٹ یا ایک سیٹرڈے گھنٹہ کو 9 بجے لائیو آتا ہوں. آپ آ جا چکے ہیں، مزید بھی کبھی آنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر سیٹرڈے کو 9 بجے لائیو آتا ہوں. لنک جو ہوتا سر ہے وہ لائیو چیٹ کے اندر پڑا ہوتا ہے. جب دل کرے آپ سیٹرڈے کو جوائن کر سکتے ہیں. سر کیا کہتے ہیں اس سے ہم آپ کے ساتھ مطلب بات کرنا چاہتے ہیں کھل کر بیکاز آئی ایم ایکسپلسٹ ان مائی تھاٹس ان مائی اوپینینس. تو میں چاہتا ہوں میں آپ پر اس ٹیررزم کے ٹاپک پر بات کروں. آپ اکثر کہتے رہتے ہیں نا سر کہ قرآن جو ہے اس میں کافر کو کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ڈن ہو گیا انہیں سر، آپ پاؤ ڈن انہیں ہو کل گیا، کر ڈن دو ہو آپ. گیا، ڈن ہو گیا. ٹیررزم کے ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ اور آپ حافظ قرآن ہے، کریکٹ؟ جی جی بہترین. آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے، آپ کس اسکالر کو مانتے ہیں قرآن کو بائی ریولیشن جاننے میں؟ بائی ریولیشن. جی دیکھو آپ سکالرس کی بات کریں سکالرس. نہیں نہیں، آئی ڈونٹ کیئر. آپ نے کہا ہے کہ آپ احمد دیدات آپ کا اسپرچل استاد ہے، ہاں کریکٹ؟ ہاں مطلب اسپرچل ٹیچر اس لحاظ سے ہے چونکہ جب میں اگنورنس کے اندر تھا یعنی کہ میں جہالت کے اندر تھا الحمدللہ ان کے بیانات سن کر میں اسلام کی طرف آ گیا. ٹھیک اس وجہ سے. ہاں تو آپ کا ہاں اسپرچل آگے. اسکالر ہے نا جی احمد جی دیدات؟ جی 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 اوکے. احمد دیدات نے آپ کو جہاد کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں اس میں جو قرآن ہے بائی ریولیشن، جی. آپ نے کبھی پڑھا ہے قرآن کو بائی ریولیشن؟ قرآن میں جو میں نے سب سے بہترین کیا قرآن میں پہلے بہت بتائیں سارے کہ مجھے تفاسیر سوال ہیں. میرا سمجھ آیا آپ کو؟ میرا سوال آپ کو سمجھ آیا؟ جی آپ کا سوال سمجھ آ گیا. آپ نے بائی کہا ریولیشن آپ کسے نے کہتے ہیں؟ ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کریں ذرا پلیز، تاکہ مجھے پتہ لگے آپ کو سمجھ آ ریولیشن ہو گیا. گیا نا وہی. ریولیشن آرڈر. تو قرآن جو کرنٹلی لکھا ہوا ہے ہمارے پاس وہ وہی کے آرڈر میں نہیں لکھا ہوا، کریکٹ؟ وہی کے آرڈر میں نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک. رائٹ. تو کیا ہاں آپ نے ٹھیک. کبھی قرآن کو اور جہاد کو وہی کے آرڈر میں
جس طریقے سے نزول ہوا تھا اس طریقے سے آیات کو پڑھا ہے جہاد کی؟ قرآن جو ہے وہ نازل ہونے کے بعد اسے جو کلیکٹ کیا ہے وہ خلافت عثمانیہ کے دینے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مطلب کلیکٹ کیا ہے، ان کی آیاتوں کو ترتیب دی ہے. جی بالکل. اس کے تو بعد ہمارے جو یہ جو اسلامک ترتیب ہے، اسکالر. یہ جو جی ترتیب ہے یہ وحی کی ترتیب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، کریکٹ؟ ہاں ہاں وہ تو صحیح ہے، وہ بالکل صحیح، اس رائٹ وقت رائٹ، قرآن کی 96 سورت ہے، کریکٹ؟ بالکل صحیح. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ مکی آیت ہے کہ مدنی آیت ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد جی جی، ولا یہ انا مکی عابد. آیت ہے یہ مدنی آیت ہے سر؟ میں یہ آلموسٹ مکی آئے تھے. تھینک یو سو ویری مچ. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں آیات جو ہیں، سورتیں جو ہیں، وہ جمبلڈ اپ ہیں. کیا جی آپ نے کبھی قرآن کو ریولیشن آرڈر، نزول کے اعتبار سے رکھ کے پڑھا ہے؟ جی. پڑھا ہے؟ اصل میں جو آپ جو نزول کی بات کر رہے ہیں سر، وہ اس ترتیب سے قرآن نہیں ہے. صحیح، رائٹ. نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ یعنی پتا ہے نا اس مثال نزول. کے طور پہ آپ کا کہنا ہے کہ جی جی، ہمارے یہاں جو قرآن میں وہ سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، ٹھیک. جو کہ پانچویں نزول کی صورت ہے، رائٹ؟ ہاں، وچ از حالانکہ دا ہونا چاہیے اصل میں اقرا بسم. کریکٹ. تو اب میرا رائٹ، ٹھیک. سوال یہ ہے، کیا جی، آپ نے کبھی قرآن کو نزول کے اعتبار سے پڑھا ہے؟ آپ ترتیب کی بات کر رہے ہیں نا سر، یعنی جی، کہ وہی جو نزول کی اس کا جو ترتیب، نزول. نزول کی ترتیب سے پڑھا ہے؟ ہاں، نزول کی ترتیب سے تو نہیں ہے نا، وہ تو ہم نے وہ تو اصل اس کی آیت جو ہے پہلے وہ اقرا بسم ہے، بھائی ٹھیک، مجھے رائٹ، میں اس پتا میں ہے اتفاق نہیں کرتا ہے، ہوں، میں نے ایگری. کہا کیا آپ نے پڑھا ہے کبھی نزول کی ترتیب سے قرآن کو؟ نہیں 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 سر، ایگری نہیں ایگری پڑھا. ایگری. اوکے، بہترین. تو اب ہم جہاد کو نزول کی ترتیب سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ اوکے ٹھیک رائٹ. اتفاق اوکے، کریں آپ سٹارٹ. بہترین. سب سے پہلے آپ قرآن چیپٹر نمبر 25 آیت نمبر 52 پڑھیے. ٹھیک. پڑھیے سر. چیپٹر نمبر 20. 25 آیا نمبر 52. اچھا، چیپٹر 25 آیت نمبر 52 یعنی کہ سورہ الفرقان دی کرائٹن چیپٹر 52. ہاں. جی پڑھیے سر. وہ ڈو گریٹ جہاد ود دا ہیلپ آف دی قرآن، یعنی کہ آپ قرآن کے ہیلپ سے کافرین کے ساتھ جہاد کریں. فلا تطیع جی الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. جی. اب جناب یہ آپ کے پاس مکی آیت ہے، یہاں پہ ہوں. جہاد بڑا ہی پپو لکھا ہوا ہے، ٹھیک. قرآن سے ہو رہا ہے، تلوار سے نہیں ہو رہا، جی رائٹ؟ ٹھیک. اوکے. اب آپ ایسا کریں، چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 110 پڑھیے. چیپٹر 16، 16واں چیپٹر، آیت اب نمبر مجھے آیا 110. آیت نمبر 110، چیپٹر جی سر. 16 آیت نمبر 110 یعنی کہ جی سورہ النحل کی بات کر رہے ہیں جی 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 جی. آپ. سورہ النحل آیت نمبر 116. 110، 110. 110، 110. جی سورہ النحل. جی. آپ پڑھ کے سنائے آگے. سر آپ ہی بتائیے سر، میں کیا کروں؟ آپ اس عالم ہیں، حافظ ہیں، میں آپ کے سامنے کیا اسکرین دکھاؤں گا؟ آپ پڑھتے جائیے، میں اور آپ مل کے باتیں کرتے جائیں گے. جہاں پہ نہیں آپ کو اصل میں سر اعتراض آپ. ہوگا آپ اعتراض کھول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نزول کے اعتبار سے کر رہا ہوں. نزول کے اعتبار سے چیپٹر نمبر 25 جو ہے وہ 42 چیپٹر ہے نزول کے اعتبار سے، اور چیپٹر نمبر جی سر. 16 جو ہے وہ 70th چیپٹر ہے نزول کے اعتبار سے. سر پلیز جی ذرا سر. 16 کی 110 پڑھیے گا سر. اصل شاید تقریباً ہوگی. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا، یہی ہے سر. جی سر پڑھیے، سر پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹرانسلیشن بھی ثم پڑھیے. ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. جی سر پڑھیے، سر ٹرانسلیشن پڑھیے. اس کا ٹرانسلیشن ثم ان ربک نہیں نہیں للذین، پھر تم. ہاں. سر، اپنا ٹرانسلیشن نہیں پڑھنا، کوئی اسکالر کا ٹرانسلیشن پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو اسکالر اچھا لگتا ہے. نہیں سر، میں نے عربی پڑھا، میں اپنے حساب سے ٹرانسلیشن کروں نہیں گا نہیں، اس کا، اپنے حساب ٹھیک. سے نہیں، کوئی اسکالر، کوئی بھی اسکالر پک کر لیں اچھا جو ٹھیک ہے، آپ کو اچھا چلو لگتا ہے. ٹھیک، چلو ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بتا ثم دیجئے ان کون سا ربک. اسکالر پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ بتا دیں جس کی ٹرانسلیشن آپ اوتھینٹک مانتے ہیں. پک ون. مفتی تقی عثمانی صاحب.
मुफ्ती in तकी Urdu, उस्मानी साहब, कोई in मसला नहीं, Urdu. बेहतरीन बेहतरीन, मुफ्ती तकी उस्मानी इन उर्दू। डोंट वरी सर, ताकि मैं और आप जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, तो हम जी, एक ही लिंगो पढ़ रहे हों, तो उससे बेहतर होगा कि हम एक स्कॉलर दे दें। तो आपने कहा तकी उस्मानी, TAQI तकी उस्मानी, मैं जनाब वो अपने पास खोल लेता हूँ। और ले सर, मैंने खोल लिया है। जी सर, पढ़िए सर। हुँ। सुम्मा इन्न रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बअदि मा फुतिनु सुम्मा जाहदू व सबरू इन्न रब्बका ल मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। जी सर, ट्रांसलेशन फिर पढ़िए। बेशक आपका रब ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मुब्तलाए कुफ़्र होने के बाद ईमान लाकर हिजरत की फिर जिहाद किया और कायम रहे तो आपका रब उनके अमाल बाद बड़ी मग़फ़िरत करने वाला और रहमत करने वाला है। ठीक? जी सर। सर मेरी मेरी आवाज़ आ तो रही है सर? अब ये वाला जिहाद कौन से वाला है सर? कौन सा इस आयत वाला जिहाद? इस आयत में जो लफ्ज़ जिहाद है, ये अब कौन से वाला है? पहले वाला तो कुरान से जिहाद था, ये कौन से वाला है सर? यानी कि यानी हिजरत के बाद, हुँ, यानी मिन बादि मा फुतिन सुम्मा जाहदू व सबरू यानी कि हिजरत हुँ। करने के बाद, जी, जी। यानी हिजरत कहाँ से की थी उन्होंने? मक्का से। मक्का टू मदीना, जी। अब मैं यानी पूछ कि रहा हूँ, ये वाला हिजरत के जिहाद बाद वाला कौन-सा है जिहाद। सर? कौन-सा जिहाद वाला जिहाद है? ये वाला जिहाद कौन-सा है? पहला जिहाद कुरान से था ना? ये वाला कौन-सा है? ये तो हाँ, बिल्कुल सर मैं आप एग्री मैं जानता हूँ आपके कहने वाले ये है जिहाद किल देम। लड़ाई वाला जिहाद है ना? बिल्कुल सर राइट। चलिए, ठीक हो गया। अब ये आपके पास सबसे पहली आयत आई है, जिसमें आपके स्कॉलर्स जो हैं, वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कुछ जी स्कॉलर्स सर। कहते हैं कि ये चूँकि मक्की आयत है, तो ये जिहाद भी लड़ाई का नहीं है। जी कुछ सर। स्कॉलर्स कहते हैं, अगरचे ये मक्की सूरा है, मगर ये आयत मदीना में आई है और इस वक़्त डिफेंसिव जिहाद शुरू हो चुका हुआ है। लेकिन कोई मसला नहीं है, ये स्टार्टिंग जिहाद है। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 29 की आयत नंबर 69 पढ़ते हैं सर। हाँ, बिल्कुल चैप्टर 29 वर्स 69 69 जी सर। सूरह अनकबूत की बात कर रहे हैं जी, आप जी, जिससे जी, पढ़ जी, जी। 29 की वल्लज़ीना 69 जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जी। ठीक। क्या लिखा हुआ है? वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना और जो अल्लाह के रास्ते में यानी कि जिद्दोजहद करते हैं, स्ट्राइव एंड हुँ, स्ट्रगल हार्ड करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता है। ठीक हो गया। अब वन्स अगेन इस आयत पे भी आपके स्कॉलर्स का इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ स्कॉलर्स जी सर। कहते हैं, यहाँ पे जो आयत है, ये लड़ाई के लिए नहीं है, जद्दोजहद के लिए है। लफ्ज़ जिहाद ही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स जी, कहते हैं कि ये लड़ाई भी इसमें शामिल है। अब मक्की आयतें ख़त्म हो गईं, अब हम मदीना में जाते हैं। मदीना में जो पहला फ़ेज़ आपके पास आता है, वो डिफेंसिव का आता है। चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 218 पढ़िएगा सर। चैप्टर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 218 पढ़िएगा। सूरतुल बकरा की बात कर रहे हैं आप सर? जी सर, उसकी आयत 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 नंबर क्या कहा आपने? 218 218 सूरतुल बकरा आयत जी। 218 इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह हुँ, उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। क्या मतलब है सर? हकीकतन जो लोग ईमान लाए हों और जिन लोगों हुँ, ने राह खुदा में तर्क वतन किया हो और जिहाद किया हो, ऐसे फ़ी लोग पर रहमत सबीलिल्लाह। खुद। हाँ, फी सबीलिल्लाह सही। हाँ, तो ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह डिफेंसिव है या ऑफेंसिव है सर? ये डिफेंसिव है। ये डिफेंसिव है। जी, फी ओके, सबीलिल्लाह है। ओके। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जहाँ पे लिखा होगा वो डिफेंसिव होगा? यानी कि जिहाद फी सबीलिल्लाह जहाँ पर आए वो तो डिफेंसिव होगा। ओके, हमेशा डिफेंसिव होगा, राइट? जी, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम अभी आपके साथ चलेंगे, कोई मसला नहीं है। आप अच्छे भाई हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं हमारे साथ, तो हम चलते नहीं चलेंगे बिल्कुल आपके सर साथ। नहीं, जहाँ पे गलत कोई गलत इज़ मसला नहीं, ऑलवेज़ कोई गलत, हैं भाई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिलैक्स। अब आप ऐसा करें, चैप्टर नंबर 8 का 72 से लेके 75 तक पढ़िएगा। चैप्टर 8 वर्स नंबर 72 से लेके 75 तक।
chapter 8 Surah Al-Anfal. جی سر. آیت 72 سے لے کے 75 تک. 72 to 75. جی سر. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. ہوں. رائٹ. جی کیا ہے مطلب ان سر؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا ہوں. وجاہدوا. جی. جی کیا ٹھیک. مطلب ہے سر؟ جی. کیا مطلب ہے سر؟ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. پوری آیت پڑھنی ہے جی. سر؟ تو سر ٹرانسلیشن ہی پڑھ دینا، عربی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ چلو اتنے لوگ ہمیں ٹرانسلیشن سن رہے ہیں ان کافی کو ہے. بھی. ہاں. ٹرانسلیشن کافی ہے، ٹرانسلیشن کافی ہے. جی پڑھ دیجیے. ان الذین آمنوا وہاجروا پھر وجاہدوا آپ عربی پڑھ باموالہم رہے ہیں، وانفسہم فی پھر سبیل عربی اللہ. پڑھ رہے ہیں، جاننے و... پھر نہیں سیدھا نہیں نہیں، اصل ٹرانسلیشن میں پڑھیں. تقی عثمانی کی جو آپ بول رہے تھے، سیدھی اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں نا سر، اردو بے والی. شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، یعنی اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. ٹھیک، رائٹ سر. ہوں. جی. اور اور جن لوگوں نے رہنے کی جگہ دے دی اور مدد کی، یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. ہوں. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی، ہوں. اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں اوکے. جب تک کہ نہ وہ ہجرت نہ کرے. اور اگر بہترین. تم اور اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد چاہے تو تمہارے ذمہ مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم ان میں سے باہم عہد و صلح کا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں. جی آگے. اچھا آگے بھی. جی 75 تک پڑھنا نا. اچھا 75 تو. اور جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں. جی. اگر اس کے حکم مذکور پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا. جی. اور جو لوگ تو اول میں مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت نبویہ کے زمانے میں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی، اللہ کے راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ تو ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں. لہم جی. مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے آخر میں بڑی مغفرت اور رزق کریم بھی ہے. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم واولو الارحام. سوری عربی نہیں پڑھوں گا میں. اور جو بڑی لوگ مہربانی. ہجرت نبویہ کے بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، سو یہ لوگ فضیلت میں تمہارے برابر نہیں، لیکن تاہم تمہارے شمار میں ہیں. سر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ جی سر بالکل صحیح پڑھ رہے اور ہیں. جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے کے میراث کے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. جی. فنش. جی تو یہ سر آپ نے 72 سے 75 پڑھی. سر یہ آپ کے مطابق ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے؟ جو ہم نے 72 سے 75 تک پڑھا، ہوں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کے بعد کے اور میں جہاد نے کے بعد کے. سمپل ٹھیک سر. کوشچن کیا آپ سے، کیا یہ ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے؟ یہ تو سر ڈیفینس آ رہی ہے، بھی ڈیفینس آ رہی ہے. مجھے ایک بھی چیز بتائیں جس میں ورڈ ڈیفینسو لکھا ہو، عربی میں یا اردو میں. سر ڈیفینس وار کہتے کسے ہیں؟ جب آپ کے اوپر اٹیک کیا جائے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. ٹھیک سر، ہے نا ٹھیک سر. جی. اللہ آپ سبحانہ و مجھے تعالیٰ ان آیتوں میں مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں. ٹھیک. ہجرت ہو چکی ہوئی ہے. اب ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں ساری. وہ نا ہجرت یعنی کہ ہجرت کہاں سے ہوئی؟ مکہ ٹو نہیں مدینہ نا سر. سر، یہاں پہ ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں نا. آپ کو جی جیسا کہ سر. بتایا کہ چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ اصل میں چیپٹر نمبر 88 ہے ریولیشن کے مطابق. جی ہجرت کے سر. بعد جو سب سے پہلا چیپٹر آیا تھا وہ سورہ بقرہ آیا تھا. اس کی جی آپ نے سر. چیپٹر نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 پڑھی. آپ نے کہا ڈیفینسو ہے، حالانکہ اگر میں 219 میں جاؤں گا تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اوفینسو ہے. لیکن میں نہیں گیا. میں نے آپ سے فوراً کہا کوئی بات نہیں، میں چیپٹر نمبر 8 میں آ گیا. چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ 88 چیپٹر ہے بائی ریولیشن، سورہ بقرہ کے بعد آ رہا ہے. جی.
अब यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि ये डिफेंसिव है किस तरीके से, कौन से स्कॉलर के थ्रू, या कुरान में कोई अरबिक का लफ्ज जो आपने इन आयतों में पढ़ा जो इसको प्योर डिफेंसिव मायनों में रखे, ऑफेंसिव मायनों में न रखे? सर यहाँ पे जो जिहाद की बात हो रही है सर, ठीक? पहले मैं बात मुकम्मल करूँगा, उसके बाद आप बात करेंगे, ठीक सर? एडम सीकर साहब। सर बोलते जाइए सर, टाइम वेस्ट नहीं अच्छा कीजिए सर प्लीज। लाला जी, आपने कुछ स्क्रीन शेयर नहीं ना किया था? शो नहीं नहीं, नहीं हो रही कुछ थी नहीं कब है, से। कोई कुछ की जरूरत नहीं है, वो हाफिज है, कोई मसला नहीं है जी सर। ओके ओके, नहीं पब्लिक के लिए बोल रही थी इसलिए मैं। ठीक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाफिज है वो। जी सर कंटिन्यू बोलिए सर। अच्छा अच्छा। हाँ सर, ये सर जो ये जिहाद की आयत जो नाजिल हो, ये मदीना की बात हो रही है सर यहाँ पे, ठीक सर? जी सर मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ जी सर, बोलिए प्लीज। हाँ सर, तो ये यहाँ पे जो है, ये यहाँ पर भी जिहाद की बात हो रही है सर। जी, जिहाद की बात हो रही है, लेकिन डिफेंसिव है या ऑफेंसिव है वो कैसे पता लगेगा? डिफेंसिव, ये तो डिफेंसिव जिहाद की बात हो रही है, फी सर सबीलिल्लाह की मैंने बात हो रही है पूछा, यहाँ पे। फी सबीलिल्लाह का मतलब ये नहीं होता कि डिफेंसिव है। फी सबीलिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की राह में। वही ना, उससे अल्लाह की राह में, डिफेंसिव अल्लाह की राह में। उससे हम्म। डिफेंसिव और ऑफेंसिव का पता नहीं लग सकता। मैंने आपसे सिंपल सवाल किया है, खैर क्या सर, तिबरी वट इसको? एवर डिफेंसिव सर, सर डिफेंसिव वार हो या ऑफेंसिव वार है, लेकिन जिहाद की बात हो रही है। अब जिहाद जो है, क्यों हो रहा है यहाँ पे जिहाद? डज नॉट मैटर, ये मेरा सवाल नहीं है भाई, प्लीज। नहीं सर, आपने वही ना बोला सर। आपने बोला डिफेंसिव है, मैंने कहा ओके। अब मुझे आपने एविडेंस देना है कि यहाँ पे सिर्फ डिफेंसिव है। जी सर। सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ डिफेंसिव वार ठीक है, यहाँ पे डिफेंसिव वार की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है डिफेंसिव कहाँ वार की पे? बात। क्यों हो रही है डिफेंसिव हाउ वार हाउ की बात? कैसे पता लगेगा सर मुझे? अबे सर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में मुसलमानों को हुक्म दे रहे हैं हिजरत के बाद, और हिजरत के बाद फौरन जिहाद की बात कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब जिहाद क्यों कर नहीं, रहा है इंसान? जिहाद हिजरत के फौरन बाद सूरह बकरा में है। जी। अभी हम आगे आगे मुझे ये बताइए, यहाँ पे डिफेंसिव कैसे साबित होगा? कहाँ पे? यहाँ पे जी डिफेंसिव, यहाँ पे ना डिफेंसिव है ना ऑफेंसिव आ रहा है यहाँ पे। अल्लाह सुब्हान। एग्जैक्टली, हम्म, फाइनली। फाइन। तो इसका मतलब है इन आयतों को पढ़ के आपको पता नहीं लग सकता कि ये डिफेंसिव है या हम्म, ऑफेंसिव है। जी सर। नहीं पता लग सकता ना? नहीं सर। ओके, अब तो ये व्हाट उलमाए डज किराम दैट जो है, मीन? जो हाँ जी सर। एग्जैक्टली, तो इसका हम्म, मतलब है कि हम तफासिर देखेंगे, हम तिबरी को देखेंगे, हाँ, ये तफासिर कुर्तबी से को पता चलेगा। देखेंगे, इब्ने हम्म, कसीर को देखेंगे, और हम देखेंगे कि कौन सी इनमें से आयत डिफेंसिव है और कौन सी ऑफेंसिव है, और वो इसको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं अहादीस के साथ और सीरह नबवी के साथ। करेक्ट? जी सर। ओके, तो यानी कि जब हम कुरान को अकेले पढ़ेंगे तो हमें कुरान समझ नहीं आ सकता, हमें उसके लिए तफसीर में जाना पड़ेगा देखने के लिए। बिल्कुल राइट सर, राइट सर। बेहतरीन हो गया। ओके, अब हम वापस आते हैं कुरान की चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 218 के ऊपर और 219 के ऊपर। क्या हम दोबारा चलते हैं आप मेरे साथ अब उन दोनों आयतों पे? बिल्कुल सर। ओके सर, ये मैंने अब स्क्रीन खोल दी। 218। 18 जो आपने अभी पढ़ी थी और बिल्कुल सर। 219। जी सर। अल्लाह कहता है, बेशक जो लोग ईमान लाया जिन्होंने हिजरत की और लड़े अल्लाह की राह में, वो उम्मीदवार हैं अल्लाह की रहमत के, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ये मैं तफसीर उस्मानी पढ़ रहा हूँ, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, जो आपने कहा था कि अब तक की उस्मानी की ट्रांसलेशन पसंद करते हैं। उसके बाद 219 आती है, वो कहती है, तुझसे पूछते हैं हुक्म शराब का और जुए का, कह दे इन दोनों से बड़ा गुनहगार फायदा कोई भी, इनका गुनाह बहुत बड़ा है, इनका फायदा बहुत का ज्यादा है, जो खर्च सर्च करते हैं उनके लिए और जो ना सर्च करते हैं उनके लिए। राइट सर? जी सर। ओके, अच्छा अब हमारे पास आता है 217, सॉरी माय बैड, मुझे 217 पे जाना था ताकि 218 पे जाऊं, माय बैड। 217 जो आयत है वो कहती है,
تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کو اس نے کیسے لڑنا ہے، کہہ دیجئے لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے اور روکنا اللہ کی راہ سے ہے، اور اس کو نام ماننا، مسجد حرام سے روکنا، نکال دینا، ایسے لوگوں کو وہاں سے بھی اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور لوگوں کو دین سے بچانا قتل سے بھی بھر کر ہے، اور کفر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم ان کو پھیر دو، تمہارے دین پہ قابو پاؤ، اور جو کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مرے جاوے حالت کفر میں، تو ایسیوں کے ضائع ہونے عمل دنیا اور آخرت میں لوگوں کے رہنے میں دوزخ ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گی۔ میں نے پوری آیت پڑھ دی ہے تاکہ آپ کو اعتراض نہ ہو کہ میں نے آیت پوری نہیں پڑھی تھی، اب میں آیت کو حصوں میں بریک کرنے لگا ہوں۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ مہینہ حرام کو اس میں کیسے لڑنا کیسے، کہہ دے لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے، اور اس کو نہ ماننا، اور مسجد حرام سے روکنا اور نکال دینا اس لوگوں کو وہاں سے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور لوگوں کو دین سے بچانا قتل سے بھی بھر کر ہے۔ سر یہ والا جو پارٹ ہے آیت میں، یہ کیوں آیا ہے؟ شان نزول اور تفاسیر کی روح سے تبری، ابن کثیر، قرطبی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ اور لوگوں کو دین سے بچانا اور قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ جی، کیا آپ کو پتا ہے جی اس بارے میں ابن کثیر، قرطبی اینڈ تبری کیا کہتے ہیں اس آیت میں اس کے بارے میں؟ نہیں سر۔ سر ہوا کچھ یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے قافلوں کے اوپر لوٹ مار شروع کی، 3 کس قافلوں پہ؟ کو حضور نے لوٹ مار شروع ٹھیک کروائی قافلوں کے اوپر، اپنے ساتھی بھیجے، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھیوں سے قافلوں کو لٹوانا شروع کیا۔ جب ٹھیک حضور نے یہ کام شروع کیا تو شروع میں کچھ قافلے تھے جو بچ گئے، اور ان لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ حضور کے ساتھی اکرام جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے رستے بدل لیے، ٹھیک ہے۔ اس ٹھیک میں سے سب سے پہلا اٹیک کیا 600 مارچ، فرسٹ ہجری، مارچ 623 اے ڈی کو، یہ حمزہ ابن عبد المطلب اس کا سربراہ بنایا گیا تھا، اور 30 سے 40 لوگوں کو اس کے اگینسٹ، اس کے ساتھ دے کے بھیجا گیا، اور یہ پہلی ایکسپیڈیشن تھی۔ یہ العیس ایک مقام ہے، اس کے اوپر ہوا مکہ اور مدینہ کے درمیان، سر۔ لیکن لوگوں نے بدل لیا رستہ، قافلے والوں نے۔ نیکسٹ ایکسپیڈیشن حضور نے بھیجی عبیدہ ابن الحارثہ کے ہاتھ، یہ اپریل 623 اے ڈی میں ہوا، پہلی ہجری کے اندر، یہ پہلا مہینہ تھا، اور اس کو فرسٹ ملٹری ایکسپیڈیشن کہا گیا ہے تاریخ تبری میں اور سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر اور ملٹیپل سیراز کے اندر۔ محمد صاحب نے بھی اس کا آرڈر دیا تھا، اور اس کے اندر جو پہلا ایرو نکلا تھا اس کو فرسٹ ایرو آف اسلام کہتے ہیں، فرسٹ تیر آف اسلام کہتے ہیں۔ یہ سعد ابن ابی وقاص نے شوٹ کیا تھا، اور یہ قریش کے کاروان کے اوپر، قریش کے قافلے کے اوپر پھینکا گیا تھا۔ اس کے بعد تیسری اٹیک، تیسری ایکسپیڈیشن مئی 623 اے ڈی کے اندر ہوا تھا، الخرار کی ایکسپیڈیشن اس کو کہتے ہیں، الخراری ایکسپیڈیشن، اگر وائی کو آپ نے، یا کو آپ نے پورا پڑھنا ہے، الخراری ایکسپیڈیشن، یا اس کے اوپر شدہ ڈال دیں گے تو الخرارہ کی ایکسپیڈیشن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کنویں کے اوپر ہوا تھا، مکہ کی سڑک کے اوپر، کلوز ٹو جافا ایک مقام ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد ودان کے اوپر ایک اٹیک کروایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیکنڈ ایئر آف مائگریشن کے اوپر، ہجرت کے سیکنڈ ایئر کے اوپر، اگست کی 623 اے ڈی کے اندر۔ لیکن جب حضور کا کاروان ودان پہنچا تو قریش والوں کو چونکہ آلریڈی پتہ لگ چکا ہوا تھا، انہوں نے اپنا قافلے کا رستہ بدل لیا۔ اس کے بعد بوات کے مقام کے اوپر اکتوبر 623 کے اندر سیکنڈ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیٹل میں خود حصہ لیا، یہاں پہ 200 بندے تھے جو بوات کے مقام پہ آئے تھے،
اور انہوں نے ایک کاروان کو انٹرسپٹ کرنا تھا، ایک قافلے کو روکنا تھا اور اس کے اوپر اٹیک کرنا تھا، لیکن چونکہ قافلے کو پہلے پتہ لگ چکا ہوا تھا، ان کے اسپائز تھے قافلے والوں کے، تو قافلے والوں نے رستہ بدل لیا اور مسلمانوں کی اور قافلوں کی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ سارے کے سارے اٹیک قافلوں کے اوپر ہوئے ہیں، کسی ملٹری کے اوپر نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جو ایکسپیڈیشن آف بدر ہے وہ کیوں ہوئی؟ کیوں مکہ والے مکہ سے نکلے اور مدینہ کے اوپر حملہ کیا؟ وہ اس لیے ہوئی کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 217 کی تفسیر کے اندر کہ غزوات رسول میں یہ ایک بہت بڑی ایکسپیڈیشن ہے غزوہ بدر، یہ ہوئی اس وجہ سے کہ حضور نے جس طرح یہ باقی میں نے آپ کو بتائے تھے اسی طرح ایک اور کیراوان کے اوپر اٹیک کروایا، ایک خط لکھا اپنے ساتھی کو دیا اور ان ساتھیوں کو کہا کہ جب ایک خاص مقام پہ پہنچو گے تو اس کے بعد جا کے خط کو کھولنا۔ جب انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس جگہ کے اوپر آپ کو ایک کاروان ملے گا، جا کے اس کو انٹرسپٹ کرو۔ اس قافلے کے اندر 60 کیملز تھے اور وہ 60 کیملز کے ساتھ قافلے کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا بلکہ اپنے لوگ بھیجے تھے۔ ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں قافلے والوں کے سامنے پڑاؤ کیا۔ قافلے والوں نے سمجھا کہ محرم مہینے ہیں اور کافر اور مسلمان آپ سب سر محرم آپ مہینوں طب میں اٹیکس ایک دوسرے پر آپ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اٹیک کیا اور محرم مہینوں میں ان کے لوگوں کو قتل کیا، پھر ان کو ان کے مال کو بھی پکڑ کے مدینہ لے آئے اور لوگوں کو پکڑ کے بھی مدینہ لے آئے، اور پھر اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے کہا محرم مہینوں میں اٹیک کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے محرم مہینے سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام میں لانا ہے۔ اس کے بعد بدر ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ جو 6 اوفینسو اٹیک کیے تھے یہ کہاں سے کیے گئے؟ اگر ابھی تک چیپٹر نمبر 2 کی 218 تک آپ ڈیفینسو جہاد کہہ رہے ہیں، تو یہ جو 6 اٹیکس پہلے حضور نے کروائے وہ اوفینسو نہیں تھے کیا؟ جی حضرت بولیے۔ سر آپ نے یہ تبری سے پڑھا؟ سر یہ ہر سیرہ کے اندر لکھا ہے، جون سے بھی آپ کھول لیں، جس میں بدر کی بیک گراؤنڈ بتائی جائے گی اس ہر ایک میں لکھا ہوا ہے۔ تبری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تاریخ تبری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ پڑھنا یعنی کہ پسند کریں، دیٹ مینس یعنی کہ سیاہ ستہ کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے؟ سر سیاستہ کے اندر احادیث لکھی ہوتی ہیں، سیرہ نہیں لکھی ہوتی، یہ نہیں وہ تو سیرہ ہے۔ بالکل سر میں تو ایگری کرتا ہوں، ظاہر سی جی بات ہے، وہ تو انہوں نے کوئی آتھنٹک حدیث تو لی ہوگی نا کسی سے۔ نہیں، سیرہ میں حدیث نہیں ہوتی، سیرہ اب آپ مجھے سیرہ دکھا دیں کوئی سی، کیا آپ نہیں، کو سیرہ جو ہوتی ہے نا، سیرہ، ہم، اب اس سیرہ میں کوئی جو حدیث، کوئی ہیڈ لائن، ظاہر سی بات ہے وہ تو کسی حدیث کسی سیاہ ستہ سے تو لیا ہوگا نا سر انہوں نے۔ نو، کس نے کہا؟ سیاستہ سے پہلے سیرہ لکھی گئی ہوئی ہے۔ سیرت مثال کے طور النبی پہ ابن الرحیق اسحاق، المختوم ہے سر، ٹھیک سیرت ہے، دا النبی سیلڈ ابن نیکٹر ہے۔ اسحاق، ایک سیکنڈ رکیے، سیرت النبی ابن اسحاق اور سیرت النبی ابن کثیر، سیرت النبی تبری، یہ سیاستہ لکھنے سے بہت پہلے لکھی گئی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، آپ کو کس نے کہا کہ یہ ان کے بعد لکھی گئی ہیں؟ نہیں بالکل سر ایگری، میں جانتا ہوں اس سے پہلے لکھے، بخاری مسلم سے پہلے لکھی گئی ہے سر۔ بڑی مہربانی۔ اب آپ کے پاس آتی ہے یہ سیرہ، یہ دیکھیے آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ جو میں نے ابھی بتایا اس کو میں شارٹ میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ یہ جناب سیرت النبی ابن اسحاق ہے، میں ابھی صرف ایک دکھانے لگا ہوں، آپ باقی سارے بھی نہیں دیکھ سکتے بالکل ہیں، سر مجھے کوئی ایگری، اعتراض نہیں ہے۔ اتفاق۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا، یہ میں زوم کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ریکارڈڈ لائن پہ میں نے بولا ہے، اور کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اس وجہ سے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول دیا کل کوئی مومن آئے گا اور مجھے کہے گا بھائی تم نے جھوٹ بول دیا، میں تو ریکارڈڈ لائن پہ بولتا ہوں۔ دیکھیں، دا فرسٹ ریڈ آن ودان، جیسا کہ میں نے آپ کو ودان کا بتایا تھا، 218 نمبر پیج پہ لکھا ہوا ہے۔ حمزہ ریڈ آن دا کوسٹ، جو میں نے کوسٹ کی آپ سے بات کی تھی کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک ہے ہزار کا، ریڈ آن بوات، ریڈ آن العشیرہ،
ریڈ آن قرار، یہ اشیرہ میں نے آپ کو ایکسپلین نہیں کیا تھا بائی دا وے، کیونکہ یہ اس میں بھی اٹیک نہیں ہوا تھا میرے خیال میں. ریڈ آن صفوان، فائٹنگ ان دا سیکرڈ منتھ، یہ وہ ہے جس میں ایکچولی میں اٹیک ہو گیا تھا اور جس کی بنا کے اوپر بیٹل آف بدر ہوئی تھی. کہ اس کے بعد جب آپ نے نون مسلموں کے قافلے پہ نہ صرف حملہ کر کے ان کا مال لوٹا، بلکہ ان کی عورتوں اور لڑکوں کو غلام بنا کے مدینہ لے آئے، سلیو بنا کے بالکل مدینہ لے رائٹ آئے. سر، اتفاق اس اتفق کے معک یا بعد شیخ، اس بالکل کے اتفاق بعد کرتا ہوں آپ سے، 100% اتفاق کرتے ہیں نا. اتفاق. اوکے تو پھر ڈیفینسو کیسے ہوا؟ جب آپ آگے سے بڑھ کر کسی کے قافلے کے اوپر، ناٹ ایون فوج، کسی فوج پہ بھی نہیں، قافلے پہ اٹیک کر رہے ہیں. سر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینینز تھے، انہوں نے جو اٹیک کیا تو وہ کس پر کیا تھا؟ قافلے پر جی کیا تھا نا، قافلے پر اٹیک. جی اب یہ سر، دیکھنا وہ کافر، وہ جو قافلے والے تھے وہ مسلمس تھے یا نان مسلمس؟ نان مسلمس تھے، کفار تھے. نان مسلمس تھے، ٹھیک. جی کیا یہ انہوں نے جو قافلے پر وہ جو چھاپا مارا تھا، کیا یہ بلا وجہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی ریزن تھا؟ محمد قافلے لوٹتا تھا، حضور قافلے لوٹتے تھے. Would you like اچھا to سر laugh rather ٹھیک. than give؟ نہیں ایک سیکنڈ دیکھیں، میں آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے لافنگ گیم کھیلنی ہے تو میرے سے زیادہ موکری کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ دیکھو ہے اس دیکھو بات کا، سر، رائٹ؟ دیکھو سر، نہیں میں نہیں، اس لیے نہیں دیکھو نہیں، ویٹ، آپ نے یہ جو لاف کیا ہے نا، میں نے آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کی ہے. میں نے دیکھو محمد سر، کو بھی یہاں حضور دیکھو بولا ایڈم ہے، سیکر بک صاحب، بک آپ نہیں، غصہ نہ ہو کرے، بک بک غصے نہیں. غصے کو تم پالنا نے سیکھو سر، غصے کو پالنا ہنسے سیکھو. ہونا، اس کا مطلب ہے اب میں موکری لیول پہ آ کے بات کروں گا. بیکاز یہ جو ہنسی ہے نا، اس کا نہیں، مطلب یو ہے کہ ہیو تم یہاں رائٹ، پہ آپ کو بہن رائٹ چودکی ہے. کر رہے ہو. تمیز سے بات کرو، ہنسے کیوں؟ اب اس آپ کو میں آپ کو تم سے اتنے حق ہے پیار ہنسنے سے کا. بات کی ہے، تم نے ہنسنا شروع کر دیا کیا؟ وٹ ڈو یو مین؟ میں جوک سنا رہا ہوں یہاں پہ. نہیں، آپ کو حافظ اجازت صاحب، ہے، آپ کو اجازت ہے. ایڈم ایک منٹ، ایڈم ایک منٹ. حافظ صاحب، غلط طریقہ ہے نا. دیکھو اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات، آپ بات مکمل کرو پھر میں بتاؤں گا. سوری بتاؤ بولو، آگے بتاؤ. ہاں اپولوجائز کرو. اور جیسا بھی اتنے سیریس ڈسکشن جب سے آپ دونوں کر رہے ہو، لوگوں کو بھی سمجھنے کے لیے مل رہا ہے. یہ راہ اصل میں پتہ ہے فرار آپ کو، اختیار کرنے کا طریقہ ہے بھائی. دلیل کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ بات کرو نا حافظ صاحب. ساحل بھائی، آپ کو پتہ ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے ریزن کیا ہے؟ ہنسو نہیں، کوئی ریزن میوٹ نہیں کر ہے. کے مدعا میوٹ مدعا کر کے ہنس پریزنٹ کرو. لیتے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میوٹ ٹھیک ہے کر ٹھیک کے ہے، ہنس نہیں لیتے ہنسوں گا، ٹھیک اگر. ہے، میں سنتا جاؤں گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک شکریہ. ہے، کنٹینیو. ایڈم جانے دو، وہ اوکے کنٹینیو کرو، ڈسکشن کنٹینیو کرو پلیز. جی بھائی، مدعا میرا میں نے پریزنٹ کر دیا، اب آپ نے بتانا ہے کہ کیوں اٹیک کیا تھا، پلیز. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. سر یہ جو آپ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپیننز جو تھے، انہوں نے قافلے پر اٹیک کیا تھا، ٹھیک، اور انہوں نے قافلے کو لوٹا تھا. سر یہی کہا نا آپ نے؟ سر مدعا پریزنٹ کریں اپنا پلیز. میں وہی نے جو سر میں کہا تھا کہہ رہا ہوں، لائیو آپ نے ریکارڈڈ یہی میں کہہ کہا نا دیں. سر، پہلے آپ. ہاں سر آپ اگر سن رہے تھے اس وقت، پلیز اب بیچ میں انٹرپٹ، یہ جو ہے نا اس ٹائپ کے کوشچن نہیں کریں. میں نے اپنا مدعا پریزنٹ کر دیا، ہاں نا اٹس ٹھیک، یور چلو ٹائم ٹو ٹھیک ہے، ریفیوٹ اٹ. اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جی اب پلیز ٹھیک ہے. ریفیوٹ اٹ. ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی آج تک بیٹل، جتنے بھی غزوات لڑے ہوئے ہیں، جنگ ختم کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، سورہ انفال کے اندر بھی یہ حکم دیا ہے، ٹھیک، یعنی کہ جہاد کرنے کے بعد جو وہ مال بچتا ہے، آپ اسے تقسیم کرے، آپ اسے بیت المال میں جمع کرے، کلیکٹ کرے. اور ایون ایک غزوے کے اندر ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے ایک صحابہ نے ایک چادر اٹھائی تھی اور اس نے اس چادر اپنے پاس رکھی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ حافظ وسلم نے. بھائی دیٹس ناٹ دا پوائنٹ رائٹ ناؤ کہ مال لوگوں میں تقسیم کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ٹھیک، بات یہ ہے کہ اوفینسو جہاد ہے کہ نہیں ہے. کیا محمد صاحب نے یہ جو 5 قافلوں پہ حملے کروائے، جن میں سے 2 میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ کیا، 3 میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا، جن میں سے 3 کے اوپر نہیں حملہ ہو سکا کیونکہ انہوں نے رستہ بدل لیا، کیا یہ اوفینسو ہے یا ڈیفینسو ہے؟ پہلے تو یہ سمجھائیں نا مجھے. ایسا یہ جو وار جو ہے یہ ڈیفینسو وار ہے سر، یہ آفینسو وار نہیں ہو اوکے سکتا، ناٹ ایٹ اچھا، آل. مجھے اب یہ بتائیے ڈیفینسو کی اور اوفینسو کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے پلیز. یہ ڈیفینسو وار کیوں نہیں ہے، میں آپ سے نہیں بتاؤں نہیں کیوں. ایک سیکنڈ، نہیں چھوڑ دیں ہوں یہ نہیں بتائیں، چھوڑ دیں سب کو. ہوں مجھے بتائیے ڈیفینسو وار اور اوفینسو وار ڈیفینسو کی وار ہوتا ڈیفینیشن ہے کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ڈیفینسو وار یعنی دفاعی وار. دفاعی وار. اور اوفینسو کیا ہوتا ہے؟ آفینسو تو غیر دفاعی وار. یعنی کہ کسی جگہ پہ جا کے کسی اور کے اوپر اٹیک کرنا، یہ ہوتا ہے اوفینسو. اور نہیں، ڈیفینس ہوتا ہے کوئی آپ کے اوپر بلا اٹیک کر وجہ، اور آپ. بلا وجہ. بھائی ایک سیکنڈ،
سنیں ڈیفینس اور اوفینس دو چیزیں ہیں, سمپل ڈکشنری ڈیفینیشن ہے. ڈیفینس ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے اور آپ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں اپنے گھر میں ٹھیک بیٹھا ہوا ہوں, آپ اگر میرے گھر پہ حملہ کریں گے, میں آپ کو گولی سے مار دوں گا, یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے. کریکٹ؟ صحیح ٹھیک ہے. تو جس بندے نے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے, اس نے میرے گھر کے اوپر اوفینس کیا ہے. جی رائٹ؟ کیونکہ گھر میرا ہے اور وہ اگر میرے گھر کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو اس نے میرے اوپر اوفینس کیا ہے. کریکٹ؟ بالکل سر میں گاڑی میں جا رہا ہوں کسی جگہ پہ, کوئی بندہ میری گاڑی کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, میری گاڑی سے مال نکالنے کے لیے, میرا لیپ ٹاپ چوری کرنے کے لیے, تو میں اپنی گاڑی میں پستول سے اس کو گولی ماروں گا. یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے کیونکہ گاڑی میری اور وہ میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے. تو جس بالکل بندے سر نے میرے اوپر اٹیک کیا میری گاڑی کے اوپر, وہ میرے اوپر اوفینس کر رہا ہے. کریکٹ؟ بالکل سر اوکے. یہاں پہ کاراوان والے ڈیفینس کر رہے ہیں اپنے کاراوان کو, ان کا بالکل مال ہے, ان کی تجارت کا مال ہے, ان کی گاڑیاں ہیں, وہ اس کو ڈیفینس کر رہے ہیں. ہم، مسلمان جو اس پہ اٹیک کر رہے ہیں انہوں نے اوفینس کیا ہے. بالکل تھینک یو سو ویری مچ. تو یہ اوفینسو بیٹلز ہوئی نا. دیکھو سر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سر. آفینسو وار تب ہوگا جب انہوں نے واپس وہاں سے وار نہیں کیا, جب وہ ایک قافلہ سیدھے راہ سے چل رہے ہوں گے. یعنی کہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوفینس کیا جائے, آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور میں آپ کو آگے سے گولی بھی نہ ماروں تو اوفینس ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. یہ کون بالکل سی رائٹ لاجک ہے سر. بھائی؟ یہ کون سی ڈیفینسو لاجک وار ہے؟ مت. کتنے اسٹوپڈ ہیں یار, کتنی اسٹوپڈ لاجک ہے بھائی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور میں ڈیفینڈ بھی نہ کروں. چلو ٹھیک ہے سر. فرض کرے کہ آفینسو وار ہے. ٹھیک اوکے. تو اگر یہ تو ٹھیک. اوفینسو وار ہے تو چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 ڈیفینسو نہیں ہے, کیونکہ چلو 217 ٹھیک پہلے ہے آئی ہے. آفینس. اور جی سر 217 کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے جب ان قافلوں کے اوپر اٹیک کروایا اور آپ مال غنیمت کے طور پہ وہ عورتیں اور بچے لے آئے تو یہ ہوا. ہم، تو پھر چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 آئی ہے 217 کے بعد. تو ہم. بھائی پھر مجھے بتائیں کہ 218 نمبر آیت یہ کیسے ڈیفینسو ہے جبکہ یہ اوفینسو وار کے بعد آ رہی ہے. چلو ٹھیک ہے. فرض کرے کہ آفینسو وار ہے. اوکے, ٹھیک سر. بہترین. ہاں اوکے, فرض نہیں کریں سر, ہم کلیئر باتیں چلو کریں. ٹھیک. چلو اس ہم کے اسے بعد یہ چلو ہوتا ہم ہے اسے. چیپٹر نمبر 8 کی ہم، آیت آتی ہے. چیپٹر نمبر 8 کی آیت نمبر 67 آتی ہے. یہ کہتی ہے کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے جب تک وہ خون ریزی نہ کر لے ملک میں, اور تم چاہتے ہو کہ اسباب دنیا اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت اور زور حکمت. اب یہاں پہ جب بدر آیا, بدر میں آپ آئے تو آپ نے غلاموں کو نہیں رکھا بلکہ آپ نے ان کو واپس جانے دیا. کریکٹ؟ اس کے اوپر ہم، بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے, احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے ٹھیک کہ ہے ابو ٹھیک سر. بکر اور عمر کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں انٹریکشن, جس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ غلاموں کو رکھ لینا چاہیے, کوئی کہہ رہا تھا چھوڑ دینا چاہیے, اور ان کی آپس میں انٹریکشن اور بحث و مباحثہ بھی ہوا تھا. کریکٹ؟ اس بات کو یاد ہے آپ کو؟ بالکل سر. بالکل سر. بالکل یاد ہے. اوکے. تو اس کے بعد اللہ میاں چیپٹر نمبر 2 کے بعد جو نزول کے اعتبار سے دوسری آیت آئی تھی, نیکسٹ آیت آئی تھی, وہ چیپٹر نمبر 8 تھا. 3 نہیں تھا, 8 تھا. 8 کی 67 میں آتا ہے کہ نبی قیدی کب رکھ سکتا ہے؟ جب وہ ملک میں خون ریزی نہ کر لے, ہم، اس سے پہلے نہیں رکھ سکتا. بالکل نبی سر. نہیں رکھ سکتا, کسی نبی کو زیبا نہیں ہے. اب آپ کے پاس آتی ہے بدر میں جو آپ نے قیدی بنائے, ملک الیمینیں بنائی, وہ یہاں سے آ رہی ہیں اس آیت سے, کیونکہ اب نبی نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے ملک میں خون ریزی کر لی ہے, اب آ رہی ہیں. اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے کیونکہ کسی نبی کو زیبا نہیں ہے کہ اپنے ہاں قیدی رکھ لے, ملک الیمین رکھ لے, سلیوز رکھ لے, جب تک وہ سر ملک میں خون ریزی نہ کر دے. تو سب سے پہلے حضور نے جو بدر ڈیفینسو کیا آپ نے, اس کا بھی بیک گراؤنڈ اوفینسو ہے, کیونکہ حضور نے 5 اٹیکس کرائے اوفینسو, پھر مکہ والا غصے میں آ کے انہوں نے اٹیک کیا مدینہ کے اوپر. ناؤ مدینہ والے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینسو ہے. یا حضرت بولیے. کسی وار کے بارے میں, ڈیفینسو وار.
سر جو بولنا ہے بولیے، میں نے تو اپنا مدعا ہی ختم کر دیا بھائی. مجھے وہی تو نا سر چیپٹر نمبر آپ 9 تک مجھے ٹھیک چیپٹر نمبر 9 تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پتا آپ تیاری کر کے آئے چیپٹر نمبر 9 کی. مجھے چیپٹر نمبر 9 تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں 2 اور 8 کے اندر ختم کر دیا آپ کو بھائی. کس کو اسلام آپ کو ٹھیک ہے سر اوفینسو آپ سلیوری کی اوفینسو بیٹلز کرنے کی اجازت دیتا ہے. یو آر ڈن جسٹ ان چیپٹر نمبر 2 اینڈ چیپٹر نمبر 8. کیونکہ جیسے آفنسو ہی وار ہو یا آپ تفاسیر کے اندر جاتے ہیں یو آر ڈن مین. فینیٹو ایڈم ٹاٹا سیکر بائے بائے. صاحب جی ایڈم بھائی. سیکر صاحب جی ٹھیک ہے بھائی. آپ نے بولا اب ہم بھی بولیں گے نا سر حضرت آپ کو تو مائک دی ہوں, آپ چپ کر کے بیٹھ گئے, میں کیا کروں, بولیے کہاں سر ٹھیک ہے سر آفنسو بولیے. وار ہو ڈیفینسو وار لیکن سر یہ آج کی ڈیٹ میں تو نہیں ہے نا سر. کس نے کہا نہیں ہے؟ اور آج کی ڈیٹ میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ آپ نَصَرَكُمُ کی اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ایک سیکنڈ فَاتَّقُوا ایک اللَّهَ. سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ٹائم میں کسی مسلمان کو بیٹل نہیں کرنی, جہاد کا نہیں سوچنا. میں آپ کو سمجھاؤں گا نا سر نہیں نہیں ٹھیک ہے نہیں, مجھے پہلے بول پہلے اس بات کا جواب دیں, اس کے بعد جتنا مرضی سمجھا دیجیے گا. میں نے کہا کیا یہ جو آج آیتیں ہیں یہ جو نہیں نہیں آیتیں ہیں نا سر نہیں نہیں ایک سیکنڈ پہلے رک جائیں, مجھے آپ کو پورا موقع دوں گا جیسے پہلے دیا میں نے, ڈونٹ وری. کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو جہاد, لڑائی کے بارے میں, لڑائی والے جہاد کے بارے میں سوچنا, اور اس کی, آپ آپ انڈیا سے ہیں کہ پاکستان سے ہیں؟ میں آکوپائڈ کشمیر انڈیا اوکے. کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو ہمیشہ لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے کہ نہیں ہے؟ آج کے دور میں ہم، ہاں بالکل اذن للذین یقاتلون اس آیت کے بہترین. تحت نہیں اذن نہیں, آیت للذین اور کے حدیث تحت کے تحت بھی. حدیث کہتی ہے if you do not even think about fighting you will die in a branch of hypocrisy. بالکل رائٹ پڑھا ہے اوکے. اور ہپوکریٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں, کریکٹ. صحیح سر تو اگر آپ جہاد کر نہیں سکتے اوفینسو لڑائی, تو ایٹ لیسٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کبھی لڑائی شروع ہوئے گی مجھے لڑائی کرنی ہے, جہاد پہ جانا ہے. اور اگر آپ اس کا تمنا بھی نہیں رکھتے, اس کی سوچ نہیں رکھتے, تو آپ ہپوکریسی کی برانچ میں مریں گے, کریکٹ. بالکل سر اسفل تو من اس کا مطلب ہے کہ ایز اے مسلم آپ یس ہمیشہ ٹیررزم کے اوپر رہیں گے, سوچ آپ کی ٹیررسٹ رہے گی. نہیں سر بالکل جی غلط اب میں اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا سر جی ٹھیک پلیز ڈیفینڈ کریں. ڈیفینڈ کرے قرآن کریم نے کہا ہے ان چیپٹر 22 ورس 38 کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ایک اذن سیکنڈ ویٹ, للذین اب یقاتلون ہم ایک سیکنڈ 22 کی دیکھیں, میں آپ کو کتنے آرام سے آیتیں بتا رہا تھا نا, تاکہ ہم ہاں دونوں بالکل سر ایک ساتھ پڑھ سکیں. آپ بھی آرام آرام سے چلیں گے. 22 کی آیت نمبر, ہاں سورہ الحج آیت نمبر آیت نمبر 38 38. یہ سر میں آپ کے سامنے لیتا ہوں, آپ پڑھ دیجیے, اب کوئی مسئلہ نہیں, مجھے اب پتہ لگ گیا, میں خود پڑھ لوں گا. جی ہاں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جی. مل گئی یہ سر تو نہیں ہے یار. اچھا لا یحب نہیں سر, آپ نے آیت مجھے غلط دی ہے. چیپٹر نمبر 22 کی آیت نمبر 38 دی ہے, یہ وہ نہیں کہہ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں. اذن للذین یقاتلون سر بانہم آپ نے آیت ظلموا. نمبر غلط دی ہے, 22 کی 38 نہیں ہے, کوئی اور بتائیں. ویٹ چک میں آیت نمبر آپ کو دوں گا. جی اذن دیں. للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. سر جی آپ سرچ کرو سر آیت نمبر, نہیں سر آیت نمبر دے دیں سر پلیز. اذن للذین یقاتلون وان اللہ. ہاں آیت نمبر 39. اوکے 39 ہے, اوکے کوئی بات نہیں. ہم، Okay. بالکل سر بالکل, جی سر. ہم. ہوں جی سر آپ نے بولیے. اسکرین پر بھی ڈال دیا. ہاں ہاں آپ بولیے اس سے کوئی مسئلہ ہاں نہیں, وہ میں اذن تو للذین اپنے لیے پڑھ رہا تھا. جی ہاں کوئی مسئلہ نہیں, آپ پڑھیے پڑھیے. ہاں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے اذن کیا ہے, ان لوگوں کو اجازت دیا ہے جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا, ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ لڑے اپنے حق میں. بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے سر مثال یہ کے طور پہ دیکھیں میں آپ کو اسلام کی بتاؤں گا ٹھیک. سٹیجز ہیں, دیکھو دیکھیں سر اسلام. دیکھو سر وہ اوکے 1 منٹ پہلے آپ 1 منٹ بولیں سر. بولیں بولیں بولیں.
سر اس وقت ہمارے جو ملک پاکستان ہے انڈیا ہے اس نہیں وقت پاکستان ہمارے کا یہاں مثال لے لیں. باؤنڈریز بن چکی ہیں سر. ڈونٹ گیو می پاکستان. آپ قرآن کو جی سمجھا رہے ہیں, اسٹک ٹو دا قرآن. آپ قرآن کو سمجھا رہے ہیں, اسٹک ٹو دا تفسیر اینڈ اسٹک ٹو قرآن. ڈو ناٹ ٹیل می پاکستان باؤنڈری یہ وہ پلیز. ارلی اسکالرس اینڈ قرآن, دیٹس اٹ چلو پلیز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے جی جہاد کے لیے, لڑنے کے جی لیے. جہاد جی کون سا جہاد؟ یعنی کہ لڑنے کے لیے, یعنی کہ جی قتل. ٹھیک. ہم، بانہم ظلموا, جن پر ظلم کیا گیا. جی مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تبلیغ کی ہے سر. ہم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی بھی جہاد نہیں کیا جس میں سب سے پہلے اس نے مطلب یعنی کہ میں کہوں گا انڈکلیئرڈ وار اسلام میں حرام ہے, اور نہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انڈکلیئرڈ وار ہوا ہے سر. ناٹ ایٹ اس آل. اگر میں دکھا دوں ابھی کے بھی اسلام چھوڑیں گے؟ کیا دیکھیں دکھائیں گے آپ؟ اب چیلنج ہے, اب چیلنج ہے آپ کو. دیکھیں آپ نے ہم، کہا ہے کہ نبی کریم کے زمانے میں کبھی بھی انڈکلیئرڈ لڑائی نہیں ہوئی, یہ آپ نے کلیم نہیں کیا, ہوئے کریکٹ؟ سر. بہترین. اگر میں آپ کو قرآن اور اس کی تفاسیر کے ذریعے یہ ثابت کر دوں کہ انڈکلیئرڈ وار کی گئی ہے تو ہم، آپ کیا کریں گے؟ اسلام چھوڑیں گے؟ بھائی اسلام کیسے چھوڑ؟ تحقیق کر کیا رہا آپ نے ہوں بھائی, کلیم کیا ریسرچ نا, کر رہا ہوں. آپ نے جی کلیم کیا نا, میں تو نے یعنی آپ کلیم نے یہ نہیں کیا نا کہ میں اسلام چھوڑوں گا. نہیں آپ کا دیکھیں کلیم ایڈم جی لیٹ می پٹ اونلی ون پوائنٹ. جی جی آپ کا کلیم اس وجہ سے تھا کیونکہ آپ انڈکلیئرڈ وار کو غلط سمجھتے ہیں, اس وجہ سے ہاں آپ نے غلط ہے کلیم کیا. بالکل, ہاں بالکل سر, بالکل سر. تھینک یو, گو ایڈ ایڈم. تو اب آپ نے کہا کہ انڈکلیئرڈ وار نبی کریم نے کبھی نہیں کی, کریکٹ؟ رائٹ سر. اوکے. اگر میں آپ کو قرآن اور اس کی تفاسیر سے ثابت کر دوں کہ نبی کریم نے انڈکلیئرڈ وار کی ہے تو آپ اسلام چھوڑیں گے؟ کیونکہ ابے غلط ہے یار وہ, آپ دیکھو کیونکہ دیکھو غلط ہے. ساحل ابھی بھائی آپ آپ نے سن رہے ہیں؟ قبول کیا, جی ابھی آپ نے قبول کیا انڈکلیئرڈ وار غلط ہے, تو اگر ثابت ہو ہاں جائے تو میں نے نبی نے قبول کیا, غلط بالکل کام کیا, بالکل. تو جو غلط کام کرے وہ نبی کیسے ہو سکتا, وہ بھی وار جیسی چیز. پہلے تو یو بات شوڈ سنیں نا لیو سر, اسلام. ٹھیک ہے آپ کی بات مکمل ہوگی سر. جی سر بولیے. دیکھو انڈکلیئرڈ وار جو ہے وہ حرام ہے, ٹھیک ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ثابت کر دوں تو کیا اگر آپ آپ اسلام چھوڑیں گے؟ کیونکہ ثابت نبی اگر کریم آپ نے حرام دیکھو کام سر کیا دیکھو نا, نبی کریم نے حرام کام کیا. اگر انڈکلیئرڈ وار کی ہے تو حرام کام کیا. وہی نا میں کہہ رہا ہوں نا, آپ دکھائے نا سر. نہیں پہلے چیلنج ہوگا نا سر, چیلنج تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب آپ ایک کلیم رکھ دیں ابے بلا وجہ, آپ نے کلیم کے لیے نہ آیت دی نہ آپ نے حدیث دی اور کلیم کر دیا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ مجھ تو سے اب اگر آپ نے کلیم کیا ہے بغیر کسی آیت کے, بغیر کسی حدیث کے, تو سر میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں اس وقت, اگر میں آپ کو پروف کر دوں کہ نبی نے انڈکلیئرڈ وار کی ہے قرآن اور تفاسیر کی روح سے, کیا اسلام چھوڑیں گے؟ اسلام میں سر, اسلام میں کمپلجن نہیں ہے, آپ فورس نہیں کر سر سکتے ہیں. آپ کمپلجن کو کسی چھوڑیں اس وقت, گولی مارے کمپلجن کو, کمپلجن بعد میں. آج آپ ٹاپک لے کے آئے تھے جہاد کا اور وار کا, ہاں وہی تو میں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو میں آپ سے کمپلشن کو کہہ رہا چھوڑیں ہوں, اس شو وقت, میں می اف یو انڈکلیئرڈ آر وار کی ٹروتفل. بات کر رہا ہوں, انڈکلیئرڈ وار کی بات کر رہا ہوں. وہی نا, شو می سر. سر شو تو میں کروں گا, لیکن آپ نے کلیم کیا, کیا اس کلیم کے لیے آپ کے پاس کوئی حدیث, کوئی تفسیر ہے کہ انڈکلیئرڈ وار نہیں کرنی حرام ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حضرت غزوات کیے ہوئے, حضرت جتنے بھی حضرت جنگ کی. حضرت یا حضرت پلیز, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. میں نے ہم، ابھی آپ کو دکھایا 5 بیٹلز محمد صاحب نے اوفینسو کی ہیں بدر سے پہلے, میں نے آپ کو دکھا دی, جی جی. رائٹ؟ ناؤ آپ نے کلیم کیا ہے کہ انڈکلیئرڈ وار جو ہے وہ حرام ہے. آپ نے کلیم ہم، کیا, لائف کے اندر جی ریکارڈڈ ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. اس وقت رات کے اس پہر میں بھی 4319 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیٹس a lot of people, right? بالکل سر, آپ نے رائٹ. جو کلیم کیا ہے اس کی ڈیفینسو پوزیشن کے لیے, اس کو پروف کرنے کے لیے, کیا آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے؟ دیکھو سر, نبی اکرم صلی اللہ سیرت کی بات کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی سیرت اللہ دے دیں, علیہ دیکھو سیرت دے دیں, پہلی بات, سیرت سے ریفرنس دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, ریفرنس دیں. پہلی بات دیکھو, پہلے دیکھو بات سے پہلی بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے سے پہلے تبلیغ کی ہے سر. irrelevant, undeclared war کی بات کر رہے ہیں ہم. ابے یار وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا سر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک آفنس وار ہو, ڈیفینس وار ہو, کوئی بھی وار ہو, کوئی بھی جہاد ہو,
ہر ایک کام سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ اقرا سے کیا ہے سر. 4300 سر آپ کہاں لوگوں نے دیکھا کہ بھائی جی سے میں نے ایک ایویڈنس مانگا اور بھائی نے ابھی تک نہیں دیا. میں دوبارہ ان کو ٹائم دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے اس کا ایویڈنس پریزنٹ کر دیں کس بات کا ایویڈنس آپ کو دوں سر؟ کہ انڈکلیئرڈ وار نبی نے کبھی نہیں کی. وہی تو میں سر کہہ رہا ہوں نا، قرآن جو نازل ہوا ہے، قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے پہلے، یعنی کہ قرآن ریویلڈ ہونے سے پہلے بھی تبلیغ کیا، اور قرآن ریویلڈ ہونے کے بعد بھی پہلے نبی اکرم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جہادا کبیرا، ان آیتوں سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا ہے. بھائی لوگوں سب نے سنا، ہوں. انہوں نے پھر ٹاپک کو اور چینج کیا. ایون میں آپ کو ایڈم مجھے سیکر بھائی ریفرنس نہیں دیکھو، دے رہے یہ، پھر نہیں ہاں دے رہے، ایڈمس، پھر ایون نہیں میں آپ کو ریفرنس دے رہے. دیکھو سر، پہلی بات آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی سر آپ بولیے، لیکن اب میں ریفرنس کا ویٹ کر رہا ہوں، نہیں تو پھر میں اپنا ریفرنس دوں گا. میں اس لیے ریفرنس کا ویٹ کر رہا ہوں کہ جب میں ریفرنس دوں اس وقت آپ بھاگے نہیں، اس لیے میں آپ کے کلیم کا پہلے ریفرنس مانگ رہا ہوں. نہیں پلیز میں دے کہہ رہا دیں. ہوں نا، دیکھو آپ کو میں کہہ رہا ہوں، آپ ریفرنس دکھائے. وہ میں دکھاؤں گا. آپ کو پتا ہے ہوں ایڈم سیکر اپنے منہ سے جب بات نکالتا ہے تو یہ ہوں تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بات پوری نہ کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک کیونکہ ایڈم سیکر نے منہ سے بات نکالی ہے، اور یہ میرا شیوا ٹھیک ہے، اوکے ہے سر، ٹھیک کہ ٹھیک جس ٹھیک، وقت میں ایڈم ٹھیک، سیکر اپنے منہ سے بات نکالتا ہے وہ اس کو پوری تو کرتا ہے، لکھا حجت ہوا ہے تمام سر. کرتا ہے. ناؤ میں نے آپ سے بھی پوچھا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ نبی کریم نے کبھی کبھی بھی وار نہیں کی بتائے بغیر، کہے بغیر. کریکٹ؟ نہیں بالکل، یہ قرآن سے میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا. رائٹ؟ اوکے پلیز، میں نے آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے اس کا ہوں. ریفرنس دیں ابے کہ کیوں یہ نہیں ایڈم حرام سیکر ہے، صاحب، بغیر بتائے وار کرنا حرام ہے. پلیز مجھے اس کا ریفرنس دیں. ایڈم آپ سیکر نے کہا صاحب کہ پہلے حرام ہے کون یہ بات. ہاں ایڈم سیکر صاحب پہلے کون سی آیت نازل ہو گئی؟ سر میں کہتا ہوں جہاں پہ مرضی چلے جائیں قرآن کے اندر، مجھے اعتراض نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، قرآن کی پہلی کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد اس کے بعد مزمل ہے، میرا خیال ہے کہ کون سورہ سی مزمل. تھی، نہیں ہائے ہائے میں مر سورہ جاؤں. قلم، سورہ قلم تیسری مزمل سورہ ہے. قلم، جی سورہ قلم. جی آپ تبارک الذی کی بات کر رہے ہیں، سورہ قلم، نون جی والقلم وما یسطرون. جی سر، جی سر، چیپٹر نمبر نہیں سر، نہیں 68. سر. آج کل میں چیپٹر نمبر 68 وہ آپ کی سیکنڈ صورت ہے، مزمل تیسری ہے. دیکھو سر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو چیپٹر 96 نازل کیا ہے، یعنی کہ سورہ جی سر، جی سر. اقرا اس کے بسم بعد ربک 68 اللہ. نازل کیا، اس کے بعد 73. اس کے بعد سورہ مدثر کی کچھ آیات، یا ایھا المدثر اوکے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. قم فانذر. آپ چل رہے تو ہیں ابن، ایک آپ سیکنڈ رک مجھے جائیں، ایک سیکنڈ رک جائیں، ایک سیکنڈ رک جائیں. بھائی لوگوں یاد رکھیے گا، یہ بھائی صاحب ابن کثیر کی ریولیشن آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں، دوسرے کی نہیں. سب لوگ یاد رکھیے گا 4359 لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. بالکل یہ سر بھائی دیکھے صاحب ابن ہوں کثیر کی تفسیر کے ریولیشن آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں. باقی محدثوں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. یاد رکھیے گا یہ بات، کیونکہ میں انہیں ابن کثیر سے اب کچھ ثابت کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ ریولیشن آرڈر یہ ابن کثیر کا لے رہے ہیں. ابن کثیر ریولیشن آرڈر میں بولتے ہیں کیونکہ یا ایھا المدثر کی پہلی 4 آیات کے اندر محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ اٹھو، اور چوتھی انداز میں الرجس، جن کا مطلب ہوتا ہے بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو. ابن ہاں رائٹ کثیر کے رائٹ. ریفرنس سے چل رہے ہیں. ایک سیکنڈ بھائی، ابھی میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنے ویورز کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. پلیز تھوڑا سا رک جائے، صبر کر لیں، کیونکہ ان لوگوں کو اتنا ریولیشن آرڈر کا نہیں پتا. دیکھیں یہ بھائی ابن کثیر کے ریفرنس چل رہے ہیں، کیونکہ سورہ مدثر میں ابن کثیر کو پرابلم یہ ہوا کہ حضور کے پاس اگر الگ کے بعد قلم بھی آ چکا ہے اور مزمل بھی آ چکا ہے، تو مدثر میں یعنی کہ 4 سورتیں نازل ہو چکی ہیں، اتنا ٹائم گزر چکا ہے. اس کے بعد محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ رجس یعنی کہ آئیڈلز یعنی کہ بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو. تو اٹ از ناٹ پاسبل. سب سے پہلے بتوں کو گھر سے نکالنا چاہیے. سو ابن کثیر نے ریولیشن آرڈر میں تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے، اور وہ یہ ماری ہے کہ سورہ مدثر کی پہلی 6 آیات کو
ابن کثیر بولتے ہیں کہ وہ الگ کے فوراً بعد وہ آئی ہیں, قلم نہیں آیا, مزمل نہیں آیا, مدثر آیا ہے, اور اس کی پہلی 6 آیات آئی ہیں, اس کے بعد وہ باقیوں کو مانتے ہیں. تو تمام لوگوں کو میں بتا دوں, گواہ رکھوں کہ یہ ابن کثیر کے اس ریفرنس پہ جا رہے ہیں. حضرت پلیز کنٹینیو بولیے. جی سر. جی سر, میں اب آپ بولیے, کہ میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا تھوڑا سا, کوئی مسئلہ نہیں, پلیز. ہاں سر, تو میں کہہ رہا تھا قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہے وہ اقرا ہے, ٹھیک. اقرا کے بعد سورہ مدثر کی چند آیات. تو قرآن کریم میں پہلی آیت نازل ہونی تھی تو وہ تو جہاد کے بارے میں, کسی ڈیفنس یا آفنس کے وار کے بارے میں ہونی تھی نا نازل, لیکن اللہ کیوں؟ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل آیت کی اقرا کے بارے میں. نہیں نہیں نہیں, یعنی غلط پہلے بول رہے پورے ہیں نا. عرب میں اللہ لیکن جس سبحانہ و تعالیٰ کے وقت, ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ, یہ آپ کا بیس لیس کلیم ہے کہ سب یہ سے پہلے بیس جہاد. کہاں سے بیس لیس ہو گیا سر؟ اب میں جواب دینے لگا ہوں نا, سونے کے تو جواب دینے لگا ہوں. بالکل سر, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو حق ہے. یہ ایک بیس لیس کلیم اس وجہ سے ہے کہ جہاد کو پیک آف دا کیمل کہا گیا ہے, ہمپ آف دا کیمل کہا گیا ہے, پیک آف دی ستون کہا گیا ہے. کس کا ستون کہا گیا ہے پیک؟ آپ کے نماز کا پیک کہا گیا ہے, اور آپ کی شہادت, توحید اور نماز کا پیک کہا گیا ہے. کیوں؟ بالکل رائٹ. کہ جب تک آپ دین اسلام کو نہیں مانتے, بیسک چیزیں پوری نہیں کرتے, کیمل کی ٹانگیں پوری نہیں کرتے, کیمل کی دم پوری نہیں کرتے, کیمل کا پیٹ پورا نہیں کرتے, اس کے ہمپ تک نہیں پہنچ سکتے. کہا گیا ہے, آن حضور سے سوال کیا گیا کہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ آن حضور نے کہا توحید, اس کے بعد نماز, اور انہوں نے کہا توحید اور نماز کا جو ان 2 ستونوں کا پیک ہے وہ ہے جہاد. تو پیک کی آیت پہلے کیسے نازل ہو جائے گی جب بیس اسٹیبلش نہیں ہوا؟ سو پہلے بیس اسٹیبلش ہونی تھی. سو بیس اسٹیبلش جب تک نہیں ہوئے گی, پیک پہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چھلانگ مار کے نہیں پہنچ سکتے, آپ کو سیدھا چڑھنا پڑے گا اور پھر آپ پیک پہ پہنچیں گے. سو یہ آپ سر کا میں تو بیس لیس فاؤنڈیشن کی کلیم ہے کہ بات سب کر سے رہا ہوں. پہلے جہاد ہونا چاہیے. جہاد از ناٹ دی فاؤنڈیشن آف اسلام, جہاد از دا پیک آف اسلام. اسی وجہ سے جہاد 5 ستونوں میں نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو چھٹا ستون بولتے ہیں, لیکن میجورٹی اس کو چھٹا ستون نہیں بولتے, کیونکہ رائٹ سر, حدیثوں کے بالکل سر, مطابق اٹ از بالکل. دا پیک. تو پہلے ستون بنائے جائیں گے یا پیک بنائی جائے گی؟ پہلے ستون بنایا جائے گا سر. تھینک یو. تو آپ کا بیس لیس کلیم ہے کہ پہلی آیتوں میں ہی جہاد دے دیں. وہی نا سر, آپ نے کہا تھا کہ ہم انڈکلیئر کے وار کے بارے میں بات کر رہے تھے نا سر. irrelevant, ڈکلیئرڈ ہو یا انڈکلیئرڈ ہو, جہاد اگر پیک ہے تو وہ 5 ستونوں کے بعد آئے گی, پہلے نہیں آئے گی. بیس لیس آرگیومنٹ ہے آپ کا. سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا ہے, سورہ توبہ ریپینٹنس چیپٹر 9 ورس 5 6 7 کے اندر کہہ دیا. 9 جو ہے, اب آ جائیں 9 پہ. چلیں, آپ چونکہ 9 کی تیاری کر کے ہیں, میں 9 میں بھی آپ کے ابے ساتھ سر تیاری تو ہم کہاں سے, کوئی بات نہیں. 8 زبانوں میں ارے بھائی قرآن کوئی پڑھ مسئلہ چکا نہیں. ہوں سر. 9 سب سے آخری ہے بائی ریولیشن, کریکٹ؟ ہاں رائٹ, 100% اتفاق. بہترین بہترین. تو اب آپ 9 پہ, اب یہاں پہ آپ کو پتا نا بیس بھی بن چکی ہے, سب کچھ بن چکا ہے, اور اب آپ پیک پہ پہنچ رہے ہیں, کریکٹ؟ رائٹ. بہترین. 9 تو 5 9 6 کو گولی مار دیں, کوئی مسئلہ نہیں مجھے. لیٹس ناٹ ایون گو دیر. ٹھیک ہے, لیٹس ناٹ ٹھیک سر. ایون گو دیر. اب آپ کے پاس فتح مکہ ہو چکا ہے, ٹھیک. حنین بھی ہو چکا ہے. حنین کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ آن حضور نے مکہ پہ بغیر اطلاع دیے حملہ کیا. مکہ والے ریڈی بھی نہیں تھے, جیسا کہ میں آپ کو بتانے لگا تھا اور آپ نے بتانے دیا. چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1 کی تفسیر پڑھیے گا. ایک بندے نے لیٹر بھیجنے کی کوشش کی تھی مکہ والوں کو, اور آن حضور نے لیٹر پکڑ لیا تھا اور اس غلام کو بھی مروا دیا تھا, اور اس بندے کے لیے آیت نازل ہوئی تھی کہ اگرچہ تمہارے گھر والے مکہ میں ہیں مگر تم یہ کام نہیں کر سکتے, وہ لوگ وہاں رہ گئے ہیں, وہ کافر ہیں. چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1 کی تفسیر پڑھ لیجئے گا. اور یہ میں نے آپ کو چیلنج دیا تھا کہ محمد صاحب نے بغیر اطلاع کیے اٹیک کیے ہیں اور یہ حرام نہیں ہے, اور بغیر اطلاع کیے. چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1. اس کے بعد آپ چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تک جاتے ہیں. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 16 بتاتی ہے حنین کے بارے میں
کیونکہ جب آپ نے مکہ کے اوپر حملہ کیا بغیر بتایا اور مکہ کو فٹافٹ فتح کر لیا تو آ حضور نے امن صرف اسی وجہ دیا تھا کہ ان کی فوجیں جو ہے تر و تازہ رہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں نے قریش کے اتنے قبیلوں کے ساتھ, مکہ کے اتنے قبیلوں کے ساتھ صلح کی ہوئی تھی اور میں نے صلح کے ٹائم پہ اٹیک کیا ہے, اور قرآن کی چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر پہلی یہی کہتی ہے کہ آج سے ساری صلح اور سارے معاہدے ختم ہو چکے ہوئے ہیں. ناؤ سورہ اب تو اٹیک کر لیا تھا, ایک سیکنڈ رک جائیے گا, اب اٹیک کر لیا تھا تو obviously اب مکہ کے کفار نے اور کفار نے اکٹھا ہو رہا تھا اور مدینہ مکہ کے اوپر اٹیک کرنا تھا کیونکہ محمد نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے. اسی وجہ سے مکہ جیسے ہی فتح ہوا ود ان اے کپل آف منتھ لوگوں نے اپنی ملٹری اکٹھی کی, اس زمانے میں ایک ریگولائزڈ ملٹری نہیں ہوتی تھی, لوگوں کو گھروں سے بلایا جاتا تھا, کوئی آرمی نہیں ہوتی تھی, لہٰذا ود ان اے کپل آف منتھس حنین لوگوں نے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. آ حضور نے اپنی فوجیں پکڑی اور حنین کی طرف چل پڑے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ون آف دا شاطر ترین کمانڈرز میں سے تھے, ان کو پتا تھا کیا نیکسٹ سٹیپ ہے, وہ بڑے طریقے سے چلے تھے اس معاملے میں. ہی واز ویری ویری شاطر. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 16 حنین کی اٹیک کے بارے میں ہے, ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں اور ہم اس سے بھی آگے چلتے ہیں. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 20 سے لے کے 22 جہاد کے بارے میں بات کرتی ہے کہ جہاد کرو اب لائف کے ساتھ بھی اور منی کے ساتھ بھی. چیپٹر نمبر 9 کی 24 کہتی ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرتے ہو نا محمد کے ساتھ جہاد میں جانے سے زیادہ, تو دفعہ دور ہو جو, یو آر ڈن, یو آر آؤٹ. چیپٹر نمبر 9 کی آیا نمبر 41 یہ پڑھی ہے باپ, اور 41 سے لے کے ہم پڑھیں گے 73 تک, ساری کی ساری آیتیں اوفینسو جہاد کے اوپر ہے. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 41, 42, 43 آیت بتاتی ہے آؤ, محمد کہتا ہے میرے ساتھ جہاد پہ چلو, تبوک کے اوپر جا کے اٹیک کریں گے 1200 کلومیٹر دور, جنہوں نے رتی بھر کچھ نہیں کیا مسلمانوں کا, اور کچھ نہیں اسی کیا. ہاں پڑھیے بولیے. اور اسی جو آپ چیپٹر 9 کی بات کر رہے ہیں, ہاں اسی چیپٹر 9 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, وہ اگر تمہاری طرف جھک جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی طرف جھک بے جائے. شک کوئی رہی مسئلہ نہیں, انڈکلیئر اگر آپ جی اسلام قبول کر لیں گے تو وار تو ختم کرنی ہے نا. پھر اس کے بعد جب آپ کے لوگ جن لوگوں کے پر اٹیک کر رہے ہیں اوفینسو جہاد, ابھی آپ نے کہا لا اکراہ فی الدین, آپ نے کہا دین میں کوئی جبر نہیں ہے, تو جبر کس قسم کا ہوتا ہے دین کے اندر؟ وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ اوفینسو نہیں لڑائی کرنے بالکل جاتے نہیں, ہیں. دین کے اندر جبر نہیں ہے سب, بالکل نہیں. ایگزیکٹلی, تو سنیں نا میرا جواب سنیں نا. اب ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک, آپ میں تیار اٹیک بیٹھا کرنے ہوں کسی اسی کے لیے. پاس جاتے ہیں, آپ تبوک پہ اٹیک کرنے گئے, چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 41, 42, 43 اس کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں. اوپن چیلنج ہے کہ مجھے غلط ثابت کر کے دکھائیں, آپ پڑھائی کر کے آئے ہیں, حافظ ہیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 41, 42, 43 اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں چلو میرے ساتھ تبوک پہ چلو, اور ایک بندہ جو ہے وہ نہیں جاتا, کہتا اچھا میں بعد میں چلوں گا. ٹھیک ہے, اس کو ابھی سائڈ میں رکھتے ہیں اس بندے کے قصے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت تفسیر القرطبی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آؤ تبوک پہ اٹیک کرتے ہیں. وہاں پہ جو بچیاں ہیں نا ان کو روم کی سفیدی اور حبشہ کی کالک دونوں کے ملاپ سے مکس بریڈ بچیاں پیدا ہوئی ہیں جو کہ بڑی زبردست قسم کی گندمی رنگت کی ہیں, اور ان کے جو بال ہیں وہ بلونڈی ہیں, ان کے جو بال ہیں وہ پیلے بلونڈی بال ہیں. آؤ میں تمہیں میرے ساتھ تبوک پہ اٹیک کرو, آئی ول گیو یو بلونڈی بچیاں. ٹھیک ہے, اور جو ٹھیک ٹھیک مسلمان ٹھیک, ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بچیوں کی لالچ دے کے انسائٹ کر رہے ہیں. آر یو انسائٹنگ اس فار دی بچیوں کے لیے انسائٹ کر رہے ہو؟ یہاں تک آپ کی تفسیر القرطبی کہتی ہے. دس از اوفینسو. مجھے بتائیے تبوک کی جنگ کے لیے چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 41, 42, 43, 44, 45 مجھے بتائیے کیا کہتی ہے. اب یہ ڈیفنس, یہ اوفینس کیوں نہیں ہے کہ آل دا وے 1200 کلومیٹر دور تبوک پہ آپ اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز یا حضرت یوز اینی تفسیر, یوز اینی سیرہ, یوز اینی تھنگ ٹو پروو می کہ تبوک پہ لڑائی کسی بھی صورت میں ڈیفینسو تھی. اوپن چیلنج, 10,000 سال دیتا ہوں آپ کو.
ہاں بالکل، ہم تو بیٹھے ہیں آپ کی چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے یہاں پہ سر، پلیز پہلا کیوں چیلنج نہیں؟ آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ حضور نے اٹیک کیا بغیر بتائے. آپ نے کہا تھا وہ حرام ہے، جو میں نے ثابت کر ہاں دیا. میں چیپٹر نمبر 60 کی آیت ابھی نمبر کہا 1، آپ نے، چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 1 2 3 4 5. یہ ثابت ہو گیا تھا کہ محمد نے مکہ پہ اٹیک کیا بغیر ان کو بتایا، بغیر ان کو انٹیمیٹ کیے. سو وہ آپ کا چیپٹر کلیم نمبر ختم 9 ہو گیا تھا. چیپٹر ناؤ نمبر دس از کیا دا کہا سر؟ سیکنڈ، ناؤ دس از دا ابے سیکنڈ سر چیلنج آپ کیوں آپ کو. جہالت، چیپٹر نمبر، ابھی چیپٹر سر نمبر چھوڑ 9 دیں. 1 دس 2 از 3. دا سیکنڈ چیلنج آپ کو کہ نہیں نہیں آپ سر سر ثابت سر کریں سر تبوک پہ آپ لڑائی نے کی کیا ہوئی. کہا؟ کوئی بات نہیں. اب سیکنڈ چیلنج ہے تبوک پہ لڑائی کی ہوئی، وہ بتائیں. آپ نے کہا چیپٹر 9 1 2 3 4 5 سر 6. اب تبوک والا بتائیں، وہ بعد میں جائیں گے، وہ چیلنج ختم ہو چکا ہے. تبوک کیا پہ لڑائی تبوک کے کی ہوئی بارے میں؟ بتائیں. ہاں کیا تبوک کے بارے میں کیا بتانا ہے؟ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 41 42 43 44 45. تبوک پہ لڑائی کیوں کی محمد صاحب نے؟ تبوک میں لڑائی کیوں کی محمد صاحب نے؟ تبوک پر لڑائی کیوں اچھا کی؟ تبوک پر کیوں کی محمد صاحب نے لڑائی؟ جی سر یا حضرت. اسلام کو اسپریڈ کرنے کے لیے، پیس کو اسپریڈ کرنے کے لیے. ہیلو، ہاؤ کین یو اسپریڈ پیس وین یو آر اٹیکنگ somebody؟ تم کیسے پیس اسپریڈ کر سکتے ہو جب تم کسی پہ اٹیک کر رہے ہو؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ چند مہینوں کے اندر آپ انہیں کہیں یا آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے پھر آپ ایز اے کافر رہے، ٹھیک، اس کے لیے آپ کو جزیہ دینا ہوگا، ٹھیک. ایک سیکنڈ سارے لوگ سنیں. ہم نے لڑائی کی پیس کو سپریڈ کرنے کے لیے. یہ ہم، کون سی لڑائی ہے جو ایک سیکنڈ ونس اگین، پیس کو سپریڈ کرنے کے لیے لڑائی کون سی ہوتی ہے؟ ہاں پیس کو، امن کو پھیلانے کے لیے اس کی شروع میں پہلے انسان کو جد و جہد، اسٹرگل، اسٹرائیو ہارڈ ہیلو، کرنا ہی جد و ہوگا سر. جہد گیا بہاڑ میں اس وقت. یہاں پہ جد و ہم، جہد بہاڑ میں گیا ہے. یہاں پہ آتا ہے پہلے یہ جو آپ کی 41 آیت آتی ہے وہ جہاد کے لیے آتی ہے. کہتی ہے نکلو خواہ ہلکے ہو کر یا بوجھل ہو کر، جہاد کرو اللہ کی راہ میں. کیونکہ گرمی تھی. لوگوں نے کہا یا محمد اتنی گرمی میں تو ہمیں جہاد کے لے کے چل رہا ہے، ہم اتنے پٹھو باندھ کے جہاد پہ کیوں چلیں؟ تبوک 1200 کلومیٹر دور ہے، مر جائیں گے ریت ریگستان اور گرمی میں. کیا کر رہا ہے محمد؟ ہم اس وقت مکہ فتح کر چکے ہیں، ہم مکہ پہ ہیں. اگر کوئی ہم پہ اٹیک کرے گا ہم ڈیفینڈ کریں گے. ہمیں پیس میں رہنے دو، امن میں رہنے دو، امن میں رہنے دو ہمیں یار محمد، یا محمد یا نبی یا مولا یا آقا کائنات، ہمیں امن میں رہنے دو. تو اللہ کی آیت نازل ہوگی، نکلو خواہ ہلکے ہو کے یا بوجھل ہو کے، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے، اپنی جانوں سے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ ڈیفینسو کے لیے نہیں ہے، یہ اوفینسو کے لیے بھی ہے، ڈیفینسو کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے. جہاد فی سبیل اللہ قرآن کے اندر دونوں جگہ کے لیے یوز ہوا ہوا ہے. کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے کس لیے یہ باہر نکل رہے ہیں. کیوں؟ تبوک کی بات ہو رہی ہے. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو اے نبی یہ آپ کی پیروی کرتے، لیکن یہ تو بڑا بھاری پڑ رہے ہیں، دور کی ہم، مسافت ہے، اور ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی اگر ہمارے اندر استعداد ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تم لوگوں کے ساتھ. یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ میاں بتا رہا ہے کہ جب نزدیک کی لڑائیاں تھیں تو یا محمد یہ تمہارے ساتھ نکل گئے تھے، ٹھیک ہے. مال بالکل غنیمت ان لوگوں کو منافقین کے نظر آ بارے رہا میں تھا، بات ہو رہی مال غنیمت ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا. قرآن کی ایک آیت سورت ہے جس کا نام ہے مال غنیمت. ہے. بالکل سر. قرآن کی سورت کا نام ہے مال غنیمت. ہم، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ دور کی جگہ ہے، کیونکہ تبوک 1200 کلومیٹر دور ہے. اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، ٹرک نہیں تھے، ہم، پیدل چلنا ہے. 1200 کلومیٹر کا مطلب کیا ہوا؟ 1.5-2 مہینے کی مسافت. جنگی ساز و سامان کے ساتھ جانا ہے، اٹیک کرنا ہے، مصیبت ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی جو نہیں جائے گا نا وہ ایک منافق ہے، یہ لوگ ہلاک ہوئیں گے. کیسے ہلاک ہوئیں گے؟ اللہ اگلی آیت میں کیا کہتا ہے 43، اے نبی اللہ آپ کو معاف فرمائے، یا اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی کہ یہ یہاں پہ رہ لیں؟ اللہ کہہ رہا ہے نبی میں تجھے معاف کرتا ہوں کہ تو نے اس کو اجازت دے دی کہ یہاں رہ لو. نبی کیا کر رہا ہے؟ تو کون ہوتا ہے کسی کو کہنے والا کہ نہ جاؤ جہاد پہ اگر نہیں جانا تو؟ یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ لوگ اگر سچے ہوتے تو تمہارے ساتھ چلے چلتے. یہ لوگ سچے نہیں ہیں، یہ لوگ امن چاہتے ہیں، یہ پاگل ہو گئے، امن چاہتے ہیں. مکہ فتح ہو گیا ہے، ان کو اب امن کی زندگی چاہیے، یہ پاگل ہیں. تو نبی میں نے تجھے معاف کیا کہ تو نے ان کو یہاں رہنے دی ہے، جا ان کو بتا دے. کیا بتا دے؟ کیا بتا دے؟ وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے ہم، اجازت کے طلب ہو ہی نہیں سکتے،
جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ کبھی اجازت مانگے گا ہی نہیں یا نبی تجھ سے. تو جیسے ہی کہے گا چلو جہاد کے لیے, چلو لڑائی کرنے کے لیے, وہ فوراً چلے جائیں گے. کیوں کہ وہ جہاد نہ کریں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ. اللہ متقیوں سے خوب واقف کار ہے. متقی کون ہے قرآن میں؟ جو جہاد پہ چلتا ہے, جو لڑائی کرتا بالکل ہے لوگوں سر, سے, رائٹ. جو کافروں سے لڑائی کرتا ہے وہ متقی ہے. صحیح. جو کافروں سے لڑائی کرتا ہے وہ متقی ہے. ہاں رائٹ, ٹیررسٹ جو ہے وہ 100%. متقی ہے. 100% تھینک یو. جو ٹیررسٹ ہے وہ 100%. متقی ہے. ابے پوری جو بات امن سر. مانتا ہے وہ متقی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق. بالکل سر, رائٹ. اور اگلی اسی آیت کو کیا کہتی اسی ہے؟ کو تھینک یو سو ویری مچ. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ ہاں آپ سے رخصت تو وہی مانگ رہا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا. یا نبی, رائٹ. جو آپ بالکل سے سر. رخصت مانگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ, پلیز مجھے مت جانے دو. یا نبی, یار گرمی بھی بہت ہے, اتنی دور جا کے کیا لڑائی کرنی ہے؟ ہمیں مکہ مل گیا ہے, مدینہ ہمارا ہے, ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے. بھائی اتنی دور 1200 کلومیٹر دور ریگستان میں جا کے ان کے اوپر اٹیک کیوں کرنا ہے؟ وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے بیچارے, شریف لوگ ہیں. اسی وہاں پہ اپنے دعویٰ والے لوگ بھیجو کہ وہ وہاں جائے اور وہاں پہ دعوت دیں ان کو. نہیں نہیں نہیں, ہم نے لڑائی کیوں لڑائی کرنی ہے یار؟ دعوت کے لیے بھیجو ان کو یار, دعوت دو ان کو, اسلام میں بلاؤ یار, امن سے بلاؤ. اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں, یہ لوگ جو رخصت مانگ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے, امن چاہیے, دعوت کے لیے لوگ بھیجو, وہ جھوٹے ہیں, وہ مکار ہیں, ان کے دلوں میں شک پڑ گئے, وہ اللہ پہ اور یا محمد تیرے پہ یقین نہیں رکھتے. وہ لوگ شبے میں ہیں اور شک میں ہیں اور وہ منافق ہیں. یہ 41 سے 45 تک ہے. یا حضرت بولیے کیا بولنا ہے. بالکل سر, بالکل سر, ایگری, اتفاق کرتے ہیں. لیکن سر آپ جو جہادی آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں سر, یہ اس وقت کی آیت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ لڑ رہے. انہیں ہم آج کی ڈیٹ میں اپنے آپ پہ تبوک میں اپلائی کوئی نہیں نہیں کر لڑ رہا سکتے. تھا, محمد جا رہا تھا. ہیلو, میں نے ابے کتنی دفعہ بولا ہے, تبوک 1200 کلومیٹر دور ہے نا مکہ سے. جی, مجھے بتاؤ وہاں پہ کون لڑ رہا ہے محمد کے ساتھ؟ صحابہ. اب یعنی یار, آر جی, یو بلڈی کریزی؟ 1200 کلومیٹر دور کون سا بندہ ہے جو لڑ رہا ہے تبوک میں؟ وہی نا, نبی اکرم صلی اوکے, اللہ علیہ وسلم نے. شو می کہ تبوک میں کسی مسلمان کو قتل کیا جا رہا تھا. پلیز شو می. مسلمان تو وہاں تبوک پہنچے میں, ہی نہیں, انہوں نے تو وہاں جا کے ابھی تک تبلیغ بھی شروع نہیں کی. ابے سر تبلیغ کی تھی شروع, صحابہ دکھائیں کرام رضوان. ریفرنس کے صحابہ تبوک میں جا کے تبلیغ شروع کی تھی اور انہوں نے مسلمان صحابیوں کا قتل کیا تھا. پلیز شو می دا ریفرنس. ریفرنس. جی ابے اس کا ریفرنس ملے گا کیوں نہیں؟ ہتو وا پراپشیاسی تو نا یار, سورگم ملے گا جتوا. تو دو گا. ابھی تک تم نے ایک چیز نہیں دی بھائی. وہ کہہ رہا ہوں نا میں, ہتو وا پراپشیاسی سورگم جتوا وا بوکشے سے مہم تسما ڈتشتیا کنٹے یدھایا چلو کرتیا بہترین, نشچیا. آگے ہو, آگے ہو. اب ہندوؤں پہ آگے ہو. نہیں, ہندو پہ ختم. نہیں آگے, میں ریفرنس دے رہا ہوں. اب تپتے آئیے تو کوئی سنسکرت ہی بولی ہے تم نے, مجھے تو آتی بھی اچھا نہیں اچھا, ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس سے اوریجنل ریفرنس دوں گا, ٹھیک. ساحل یہ اس نے کیا بولا یار؟ کوئی بندہ ہے جو اس کی ٹرانسلیشن کرے؟ ہاں یار بالکل میرے رائٹ. لائف, ایک سیکنڈ رکو بھائی, یہ تم نے سنسکرت میں بولا گیا, مجھے اب جاننا ہے. رک جاؤ اب ذرا, میں یہ دیکھو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مومن کو ختم ہوتی ہے نا گیم, اسی وقت جو ہے نا مومن آتا ہے, لو جی اب میں جاؤں گا ہندوؤں پہ, اب میں جاؤں گا یہودیوں پہ, اب میں جاؤں گا کرسچنز پہ, اب میں ہر جگہ جاؤں گا, لیکن میں اصل مدے پہ نہیں آؤں گا. اچھا, یہ کشمیری لینگویج بولی ہے, اوکے, مجھے نہیں پتا تھا. اب بولو, تم نے بولا گیا وہ بتاؤ مجھے. فلاد جی, یہ آپ کچھ بولا کہہ گیا رہے تھا, ہیں تم سر. نے سنسکرت نہیں بولی, تم نے کشمیری بولی ہے. مجھے کشمیری لینگویج نہیں آتی, اصل مدے, اصل ٹرانسلیشن کرو جو بولا. ہاں, اس کا دوسرا ٹرانسلیشن میں کروں گا, ہیبرو زبان میں بھی کروں گا. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کا ذکر ہے, چلو ختم ہو گیا, وَتَّهَرَانِ شِتَے بَنَوْتْ لَتْ مِعَوَيْهِنَّ. چلو ختم ہو گیا. ہاں, چل میرے بچے, اسلام پہ رہو نا, تم یہاں وہاں کیوں جا رہے ہو بھائی؟ ختم ہو گیا ساحل, یہ ختم ہو گیا. He is یہی done. تو میں کہہ He is رہا done. تھا میاں, He is یہی done. تو میں آپ کو ابھی تک کہہ رہا تھا. قرآن وہ لوگ کریم کہہ جو رہے ہیں ہے یہ وہ پاگل ہو گیا, یہ پاگل ہو گیا, یہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں پاگل ہو گیا. لو بھائی قرآن لوگوں, کریم جو یہ ایک حافظ آیا جس کو تفسیریں پڑھا ہوا ہے, اور حافظ کو لٹرلی 20 منٹس میں ختم کر دیا میں نے. اور ابھی آگے بھی آئے تھے جو میں نے نہیں پڑھی, کہ آگے نبی کو اللہ کہتا ہے
کہ ان لوگوں کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا, فیونرل بھی نہ پڑھنا, جو تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے, جو تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے ان کا فیونرل بھی نہ پڑھنا. ہاں بالکل, جب اللہ کا آدیش آ جائے پھر اس میں تبوک کا تم نے نہیں بتایا نا بھائی. ہو گیا جی ساحل, ختم ہو حافظ گیا, بتا صاحب ساحل ختم ہو گیا جی یار, نہیں ساحل ختم لیکن ہو گیا. اٹیک کیا نا, اوفینسو جہاد ہے, اس نے کہا ہاں کرنا چاہیے. تو اسلام آپ کو ٹیررسٹ بناتا ہے ساحل, میں نے سمپل سے ثابت کر دیا. اب مجھے ثابت کر دے کہ آپ مانتے ہیں بھائی؟ تبوک ابے پہ ساحل بھائی, کوئی ایڈم اٹیک ہو رہا بھائی, تھا. اور ابے بھائی یہ جو آیات نازل ہوئی تھی نا, یہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے. کتنے مرتبہ آپ کو بتا چکا, اس وقت ارے نہیں وہ سوال وہ نہیں ہے. جی تبوک کے اوپر آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے؟ تبوک کے اوپر میرے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے تبوک کے بارے میں, نو. تھینک یو. چل میرے بچے, ختم ہو گئی ہو گیا نا, میری انہوں میری نے ختم مان ہو لیا, ان گئی. کے پاس کوئی یو آر ڈن آرگیومنٹ مائی نہیں ہے. فرینڈ, یو آر ڈن. آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اسلام آپ کو اپنگ اور ٹیررسٹ بناتا ہے, اور آپ ایک اچھا ایسے میرا بندے ہیں جس کو جی. سوری یار ایڈم, آئی ایم ریئلی سوری. کبھی کبھار جو ہے نا لیٹ وہ می فنش دل دا میں ایسا اسٹیٹمنٹ. رہتا ہے نا کہ یا لیٹ می فنش دل دا کرتا اسٹیٹمنٹ, ہے پھر آپ بول بولیں. دوں. جی ہاں لیٹ می فنش پلیز. دا اسٹیٹمنٹ. میں نے آپ کو قرآن کی روح سے ثابت کیا میرے پیارے بھائی ہم، کہ اسلام آپ کو صرف اور صرف ٹیررسٹ بناتا ہے, اور آپ کے پاس اس کے اگینسٹ کوئی ریفرنس نہیں تھا. اور میں نے آپ کو قرآن, تفسیر, حدیث سارا کچھ دکھائی ہے, بلکہ حدیث سے میں نے دکھائی کوئی نہیں, تفسیر پہ ہی رہا ہوں, بلکہ ایک آدھی حدیثیں بولتی تھی جو کہ آپ آلریڈی جانتے تھے. اب میرے بھائی ٹاپک بھی آپ لے کے آئے تھے, حال میرے آج کے ٹاپک کو بھی آپ نے چینج کیا تھا, یٹ یو ور ناٹ ایبل ٹو پروو. ابھی بھی اگر آپ کچھ پروو کرنا چاہتے ہیں, آپ کو لاسٹ چانس دیتے ہیں. یہ لیفٹ رائٹ کوئی اور لینگویج نہ بولیے گا, قرآن و حدیث سے بتائیے بالکل گا. سر قرآن کریم جو لینگویج وہ ہے بولیں جو وہ مجھے سمجھ لگے, کوئی اور لینگویج نہ بولنا ورنہ میں نکال دوں گا پلیز سر. نہیں, اور لینگویج نہیں بتاؤں گا سر, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کریم جو ہے سر وہ امن کا درس دیتے ہیں, کہاں پہ؟ اسی لیے قرآن کریم کی جو پہلی آیت اوکے ہے یہ دیکھیں, بسم قرآن کہتا ہے امن مت کرو جب تم طاقت میں ہو. لو جی, یہ بھی ختم کرتے ہیں ساحل بھائی. یار کتنے اچھے بھائی ہیں, ان کو قرآن حفظ ہے, مجھے قرآن ویسے ہی حفظ ہے. لائک کمال ہو گئی. قرآن کیا کہتے ہیں سر جی, ذرا اس کی ٹرانسلیشن کریں, ذرا آپ ہی کریں, یہ لیں اسکرین پہ کریں ٹرانسلیشن. کب تک امن ہے قرآن میں بتائیے سر, ٹرانسلیشن بولیں. چیپٹر نمبر 47 آیت نمبر 35 سر, عربی پڑھیں اور ٹرانسلیشن پڑھیں, آپ حافظ ہیں. فلا تہینوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون معکم پلیز سر ٹرانسلیشن. فلا تہینوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترککم بھائی کیسے اعمالکم. حافظ بن گئے بھائی کیسے حافظ بن گئی؟ السلام ہی ہے, وہ السلام ہی پڑھیں گے. الی السلم ہے سر. کوئی بات کیا نہیں ساحل, یار کوئی بات حافظ ٹینشن نہ, رہ کے چھوڑ نام گولی مار خراب کر رہے. ساحل, گولی مار. ہاں ٹرانسلیشن کر میرے بھائی, ہم، ٹرانسلیشن کر. نہیں آپ کریں نا ٹرانسلیشن اسکیم. ارے ٹرانسلیشن کرنا. سو ڈو ناٹ ویکن اینڈ کال فار پیس وائل یو آر سپیریئر. بھائی لوگوں, تمام لوگ سنو, 4600 لوگ سنو. ابھی تک یہ آیتیں پڑھ رہے تھے, ٹرانسلیٹر کر رہے تھے, میں نے ایک آیت دکھائی ہے اور کہتے ہیں آپ ہی ٹرانسلیشن کر لو نا بھائی. نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کریں نا اب میں ٹرانسلیشن, آپ کریں ہنسوں گا آپ میری آئے. جان. تھینک یو سو ویری مچ, آپ جڑے, بہت بہت دھنیہ واد. آپ نے لٹرلی تقریباً 45 منٹس میرے چینج کیے, ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہوا, مگر تھینک یو. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ, آپ کی آنکھیں کھلی ہوئیں گی. ہماری اس ڈسکشن کو پلیز دوبارہ ریوائنڈ کر کے ضرور سنیے گا میرا ایک اور سوال دیکھیے گا. باقی ہے ایڈم. سوری بھائی, آپ پلیز کر لیں جو سوال, لیکن میرا نہیں ان کا جہاد ساحل ختم ہو بھائی گیا ہے. کچھ ساحل بھائی بھائی کچھ جہاد پوچھنے ود ہم جا رہے از ہیں. فنشڈ. ہاں میرا ان کا, ایک سیکنڈ بھائی, ساحل بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا. اور بھائی دیکھو بھائی لوگوں, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جہاد کی تیاری کر کے آئے ہیں, بڑے دنوں سے مجھ سے بات نہ کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ان کو ہر چیز حجت کے ساتھ دکھائی ہے. جہاد پہ اب یہ بات نہیں کریں گے, اس کے بعد جو مرضی کر لیں. ساحل بھائی مائک آپ کا, سوال نہیں, کریں. میرا ایک سوال صرف ان سے چھوٹا سا یہ تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب آیتیں اور یہ آفینسو جہاد یہ سب ابھی نہیں ہے, تو اسلام تو یہ کانسیپٹ دیتا ہے نا کہ امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ آئیں گے, تو یہ لوگ پوری دنیا میں قبضہ کیسے کریں گے, اسلامک حکومت کیسے لے کے آئیں گے؟ 100% چھوٹا سا جہاد سے. سوال ہے. 100% ہاں, جہاد سے. تھینک یو, ختم. دوبارہ سے بولیے, دوبارہ سے بولیے, بائے بائے. دوبارہ سے بولیے. وہ تو آپ پوچھ رہے ہیں نا کیوں 100% کس سے, سوری, جی. 100% کس سے؟ جہاد, الجہاد. تھینک یو سو تو ویری آپ مچ نے سر, پھر تھینک یہ یو. کیوں کہا کہ یہ پہلے کی ہے ابھی نہیں ہوگا؟
पहले बात तो सुने, आप पूरी बात करने ही नहीं देते ना सर। एक्सक्यूज इतना मी तो सर, बोल रहे आपको थे जब से यार। फुल टाइम दिया यार, तुम्हें सबसे ज्यादा टाइम दिया मैंने। अबे कर कहाँ आपने टाइम, आप तो सर वहीं से वहीं बोंगिया मार रहे हैं। आप तो यहाँ से पूरी बात सुनते ही नहीं है, वहां से लॉ कर रहे हैं आप सर। मोहम्मद, आई हैव ये गिवन देखो, यू ये जो ऑल आपने द जो आयतें टाइम, जितने भी आई हैव गिवन यू, एडम्स झूठ नहीं बोले, आई हैव गिवन यू ऑल द टाइम ऑफ दिस वर्ल्ड टू टॉक। एडम्स से अब आपने जो आप इस ये तरह से झूठ नहीं बोले मेरे साथ, तमाम दुनिया वही ना, गवाह है, मैंने आपको हर किस्म का। आपने जितने भी आयतें पेश की सर, आपको आवाज आ रही है सर? आ रही है, आपने बोलिए जितनी भी बोलिए। आयतें पेश की है, गजवा तबूक की आयत की पेश की है आपने, फतेह मक्के की आयत पेश की है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में विद सहाबा विद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके लेकिन चले, इसका आंसर दें, इसका आंसर दें, छोड़े छोड़े, इसका आंसर दें, ये आपके सामने है, इसका आंसर दें, पकड़े सर, इसको ट्रांसलेट करें, इसका आंसर दें, जाए आपके सामने स्क्रीन या पे ट्रांसलेट करें, अय्युहल्लज़ीना आंसर दें। आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ्फारि वलयजिदू फीकुम गिल्ज़ा वअलम अन्नल्लाह, सूरह तौबा की आयत है ये, राइट। आंसर दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ्फार, ए नबी और ए मोमिनो, ठीक, आपके आसपास जो कुफ्फार है, राइट सर, वल यजिदू फी, आप उनके साथ लड़े, वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुत्तकीनों को अच्छी तरह जानता नहीं, है। उसके बीच में एक चीज खोल गए, अरे उसके एक चीज बीच खोल में गए, खा लिए तुमने बीच में क्यों तर्जुमा। खा लिया, ट्रांसलेशन में खाया नहीं क्यों ना, है, ठीक, ये क्या है, Really? वही तो, What then? क्या मतलब कातिलुल्लज़ीना है? यलून, मैंने तो वही हाँ। कहा ना, जो आपके आसपास कुफार है उनके साथ लड़े आप। और उसके बाद क्या करें उनके साथ, उनको क्या फील होना चाहिए तुम्हारे अंदर? कातिलुल्लज़ी यलूनकुम मिनल कुफ्फार वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा, ताकि उनके अंदर आपका एक रौब रहे। रोब रहे। हम्म, ओके, तो हर वक्त तो आपने लड़ाई में रहना है हर मुसलमान के साथ अपने करीब के। ये अब इसका कॉन्टेक्स्ट जेनेरिक है, जाके इब्ने कतीर खोल लो, खोलूं, दिखाऊं कि जेनेरिक है? नहीं, आप खोल सकते हैं। नहीं, आपको पता है कि नहीं पता, क्योंकि आप इब्ने कतीर के मानने वाले हैं, क्या आपको पता है कि जेनेरिक कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? चैलेंज करें कि नहीं है जेनेरिक? आप चैलेंज खोले। करें मुझे, जेनेरिक नहीं है? नहीं नहीं, चैलेंज करें, लेट्स हैव अ चैलेंज गाइस। 4200 लोग देख रहे हैं इस वक्त, ये मुझे नहीं, चैलेंज आपको करे कि ये जेनेरिक नहीं है, मैं इसको इब्ने कतीर से साबित करूंगा। चैलेंज कर यार, चैलेंज पे काम होगा। अगर ये जेनेरिक ना हुई मैं इस्लाम छोड़ता हूँ, अगर जेनेरिक हुई तू इस्लाम छोड़ेगा। अब इस्लाम काहे को छोड़ेगा? चल फिर जा मेरे भाई, बाय बाय, नहीं टाटा, ठीक है, देखो जाओ एडम सीकर भाई, हक भाई, है, बाय सही बाय बाय, है। हो गया, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, नहीं, जाए। इस्लाम तो मत छोड़ो मोहम्मद मुजफ्फर, देखो जबरदस्ती नहीं है, इस्लाम तो मत छोड़ो, लेकिन ये दावे नहीं करो कि इस्लाम आपको टेररिज्म नहीं सिखाता या ऑफेंसिव वॉर नहीं सिखाता या अभी किसी को नहीं करना है, ये सब झूठे दावे नहीं करो। आप रहो टेररिस्ट रहो, आप कट्टर रहो, उसमें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये सब दावे नहीं करो, झूठे दावे, क्योंकि अभी इतनी जो डिस्कशन, मेरे ख्याल से तकरीबन 1 घंटे की डिस्कशन रही आपकी और एडम की, देखो साहिल भाई, इसमें आप कुरान शुरू होता है आपने इस्लाम को एक पीसफुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजहब नहीं दे, ये सब चीज नहीं। देखो ये जो 1 घंटे की डिस्कशन हुई है एडम, इसको आप याद से अलग से कट करके डाल देना। यस एक सर। घंटे की डिस्कशन में आपने इस्लाम को एक पीसफुल मजहब जो है वो साबित आप नहीं कर पाए, और दुनिया देखेगी ये 1 घंटे की डिस्कशन। सर कुरान स्टार्ट ही होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। और सूरह तौबा में एब्रोगेट हो गया वो, सूरह अबे तौबा कहाँ बिस्मिल्लाह सूरत बोल में के तो एब्रोगेट हो सूरह गया। तौबा में बिस्मिल्लाह अल्लाह बोल के तौबा तो गला बिस्मिल्लाह के काटना साथ है ना पढ़ के भाई। दिखाओ। और सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा है ना कि एडम, औ तौबा यस्मा खत्म हो गई, कलाम अल्लाह। मोहम्मद खत्म हो गई मोहम्मद 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 जी। जी, एडम, बिस्मिल्लाह बोल के ही तो गर्दन काटना है ना यार, अल्लाह का नाम लेके तो हाँ ये भी बात सही है। औ यस्मा, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह तौबा के अंदर कह दिया ना, औ यस्मा कलाम अल्लाह, अगर वो कलाम अल्लाह सुनना चाहे आप उनको इजाजत दे, आप उनको इख्तियार दे, हाँ आप उनको यार अमन की चल जगह यार, पर भी अरे पहुंचा यार दे। बात सुन यार, छोड़ दे, अब टेंटे नहीं कर मेरे साथ, ठीक है? अमन की जगह पे पहुंचा दे, यानी उस जगह पे तो नहीं ना रहना। चैप्टर नंबर 5 के बाद 6 पढ़ रहे हो ना, 9 की 5 के बाद 6 पढ़ रहे हो ना। 6 है क्या? हम्म, 6 ये कहती है कि जो अगर कह भी देना, अगर मुसलमान नहीं है ना, वो इस्लाम को समझ रहे हैं ना, तफसीर पढ़ो ना, तिबरी पढ़ो उसके ऊपर। तुम्हें क्या अम्ब का पता नहीं है तुम लोगों को? मेरे साथ आके बदलते हो। मैं तुम्हें 1000 दफा कहा है, मेरे साथ अगर प्रॉपर रेफरेंस नहीं रखोगे, मैं वहां रख के लगाऊंगा जहां पे तुम लोग सोच भी नहीं सकते। चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर, चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 5 और 6, 5 को पढ़ा, और इनको जहां पाओ कत्ल कर दो, घात में बैठो, घात लगाए बैठो, जहां मिले कत्ल कर दो इनको। 6 क्या कहती है? और अगर इनमें से कोई
آپ سے امن مانگے اور اسلام کو سیکھنا چاہے تو اس کو کسی اور جگہ پہنچا دو, مکہ میں پھر بھی نہیں رکھنا. کیا بکواس ہے بھائی, وہ مکہ کے لوگ ہیں. آپ کہہ رہے ہو انڈیا کے اوپر حملہ کرو گے تم لوگ, اور اس کے بعد انڈیا کے ہندوؤں کو ہی نکال دو گے, باہر کہیں اور رکھو گے جب تک وہ اسلام قبول نہ کرے, ورنہ یہاں پہ گھات لگا کے بیٹھو گے. That's exactly what you did for مکن. مکن کے ساتھ اور آپ نے کیا کیا؟ وہی نا 9 کی 6 پڑھنا, 9 کی 6 وا سے شروع ہوتی ہے, وا سے, وہ 5 کے ساتھ ملی ہوئی ہے. Why are you lying over here? میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنے کا, تم تفسیر ابن کثیر ابے کو ماننے کہاں والے سر, ہو. کہاں پہ میں جھوٹ بول رہا ہوں سر, کون سا ڈونٹ جھوٹ لائی میں ود نے می, بتا دی. ڈونٹ لائی ود می, جھوٹ اللہ نہیں بولنا سبحانہ میرے و ساتھ. تعالی. اچھا یہ جی ڈسکشن محمد صاحب اور ایڈم صاحب, ڈسکشن کافی اچھی رہی, اور میں ریئلی آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ دس گائی کہ انہوں نے اچھے سے بات کی, اور ایک جگہ پہ جب ہم نے وہ حض دیے تھے, ہم نے ان سے کہا تو وہ پھر اس کو انہوں تھینک نے یو سو ایکسیپٹ مچ. بھی کیا. اس کو ہاں, اس کو روکتے ابھی اس ڈسکشن کو, ہم اس کو الگ سے کراپ کر کے ڈال دیں گے. محمد مظفر صاحب, آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کہاں سے ہے, تو آپ نے شاید ایک ٹرم یوز کیا تھا, میں نے نہیں سنا تھا, لیکن کئی سارے لوگ جب سے کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ سے پوچھا جائے, آپ نے شاید یہ کہا تھا کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر, کیا آپ نے یہ ورڈ یوز کیا تھا؟ سر میں نے, ہاں جی, کشمیر میں نے استعمال کیا تھا جی. نہیں, رائٹ, صرف کشمیر بولا تھا یا انڈین آکوپائڈ کشمیر بولا تھا؟ آکوپائڈ کشمیر میں نے کہا تھا. انڈین آکوپائڈ کشمیر یا پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہا تھا آپ نے؟ انڈیا انڈیا انڈیا. اچھا, انڈیا نے کشمیر کو آکوپائی کیا ہے یا کشمیر انڈیا کا حصہ ہے؟ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے سر. تو آپ نے پھر یہ غلط سٹیٹمنٹ کیوں یوز کیا؟ کون سا؟ انڈین آکوپائڈ کشمیر کیوں یوز کیا آپ نے ورڈ؟ آکوپائی تو تب ہوگا نا جب دوسرے کا ہوگا اور اس کو آپ کیپچر کر لو گے, اس کو آکوپائی کر لو گے, اگر آپ کو انگلش آتی ہے. بالکل بالکل سر. کشمیر تو انڈیا کا حصہ ہے, آپ آکوپائڈ کشمیر انڈیا کے لیے تو نہیں بول سکتے. پی او کے سمجھ میں آتا ہے, لیکن انڈیا کے لیے تو بالکل نہیں سر. بول سکتے, وہ تو انڈیا کا ہی حصہ ہے. ایسی نہیں بالکل سر, حرکتیں کیوں انڈیا کا کرتے ہی ہو حصہ آپ ہے. لوگ کہ لوگ آپ سے محبت کرنے کے بجائے آپ سے پھر نفرت کرنے لگے؟ جی ایک مطلب میں آپ کو بول رہا ہوں, اس بات پہ غور کرنا, یہ غلط باتیں نہ کیا کرو. ٹھیک ٹھیک ہے بھائی, چلیے, بہت ٹھیک. شکریہ. آتے رہے گا سر, آپ کو پتہ لگ گیا جوائن کیسے کرنا ہے. کسی بھی سیٹرڈے کو کوئی بھی اور ٹاپک لیں. نیکسٹ ٹاپک پہ بھی جو باقی ٹاپکس بھی ہوتے ہیں اس میں بھی آپ جڑیے, آپ نے بہت اچھے سے بات کی, وی ریئلی ہاں سر اپریشیٹ یو. بالکل نہیں سر, دیکھو اور سر, جب تک آپ اچھے رائٹ, طریقے سے ہمیشہ بات کریں گے, ہم آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے سر. آپ کل فل لائیو آ رہے ہیں سر؟ نہیں سر, ہر سیٹرڈے کو آتا ہوں میں اسی اچھا, چینل سیٹرڈے یعنی کہ سنیچر وار کو. پہ. کون سا وار, کون سا بھی وار ہے سر؟ سیٹرڈے. جی سر. رائٹ سر, ٹھیک. جی سر, تھینک یو سو ویری مچ. لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بات کریں ویڈیو کی تو ہمیشہ کی طرح ہی بڑا مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں. آج کے لیے اتنا ہی, میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیں.